مائنڈ ورس میں خوش آمدید۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم انسان کے دماغ، جذبات اور کائنات کے رازوں کو ایک صاف، سادہ اور دلکش انداز میں سمجھتے ہیں۔ یہاں ہر بات علم بھی ہے، حیرت بھی، اور سوچنے کا ایک نیا راستہ بھی۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کیوں سوچتے ہیں، کیسے محسوس کرتے ہیں اور دنیا دراصل کس اصول پر چلتی ہے، تو آپ بالکل صحیح جگہ پر آئے ہیں۔ ہمارے اس ذہنی سفر میں شامل ہوں اور ہر دن خود کو ایک نئی نظر سے دیکھنا سیکھیں۔ لہٰذا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے نا، وہ واقعی آپ کو خود کو ایک نئی نظر سے دیکھنے پر مجبور کر دے گا۔ بالکل۔ ذرا تصور کریں کہ کوئی صبح اٹھتا ہے، اپنے جوتے پہننے کے لیے جھکتا ہے، لیکن اسے اپنا پاؤں محسوس ہی نہیں ہوتا۔ ہاں، یا پھر کوئی ایسا شخص جو آئینے میں اپنا ہی چہرہ دیکھ کر خوفزدہ ہو جائے۔ سچی؟ مطلب وہ اپنا چہرہ پہچان ہی نہ پائے؟ ہاں، کیونکہ اس کے ذہن میں وہ اب بھی ایک 19 سالہ نوجوان ہے، جبکہ حقیقت میں وہ بوڑھا ہو چکا ہے۔ اوہ، یہ تو بہت خوفناک ہے۔ تو آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم ایسی ہی عجیب اور پراسرار حقیقتوں پر بات کریں گے۔ ہم مشہور نیورولوجسٹ اولیور سیکس کی کتاب "دی مین ہو مسڈ ہز وائف فار اے ہیٹ" کے حوالے سے کچھ بہت ہی حیرت انگیز کیسز پر گفتگو کریں گے۔ بالکل، لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان واقعات کی گہرائی میں اتریں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ محض میڈیکل فائلز نہیں ہیں۔ صحیح۔ جب دماغ ٹھیک کام کر رہا ہوتا ہے نا، تو ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن جب دماغ کا کوئی حصہ کام کرنا چھوڑ دے یا حد سے زیادہ متحرک ہو جائے، تو جو رویے سامنے آتے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ انسان اپنی شناخت بچانے کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے۔ مطلب یہ کہانیاں ناموافق حالات میں انسانی روح کی جدوجہد کے بارے میں ہیں۔ 100%۔ ہم اس میں انسانی بقا کی داستانیں دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آئیے اسے تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ اس کتاب کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور جو پہلا حصہ ہے اس کا عنوان ہے لاسز، یعنی نقصانات۔ جہاں دماغ کی کوئی خاص صلاحیت اچانک غائب ہو جاتی ہے۔ ہاں، اور سامعین کے لیے میں بتاتی چلوں کہ اس پہلے حصے میں ہم جن چیپٹرز پر بات کریں گے وہ ہیں "دی مین ہو مسڈ ہز وائف فار اے ہیٹ", اور پھر "دی لاسٹ میرینا", "دی ڈس ایمبوڈیڈ لیڈی", "دی مین ہو فیل آؤٹ آف بیڈ", "ہینڈز، فینٹمز", "آن دی لیول", "آئیز رائٹ" اور "دی پریزیڈنٹ اسپیچ". یہ سب چیپٹرز ہی بہت کمال کے ہیں۔ واقعی، لیکن سب سے چونکا دینے والا واقعہ ڈاکٹر پی کا ہے، جس پر کتاب کا نام بھی ہے۔ بالکل، ڈاکٹر پی والا کیس۔ مطلب وہ میوزک کے ایک انتہائی قابل استاد تھے، ان کی بینائی میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ سب کچھ دیکھ سکتے تھے، لیکن ایک دن کلینک سے نکلتے ہوئے انہوں نے اپنی بیوی کے سر کو پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کی۔ ہاں، کیونکہ انہیں لگا کہ وہ ان کا ہیٹ ہے۔ یہ کتنا عجیب ہے۔ اور جب ڈاکٹر سیکس نے انہیں ایک دستانہ دکھایا تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک مسلسل سطح ہے جو اپنے اندر لپٹی ہوئی ہے اور اس میں 5 چھوٹے ٹھیلے بنے ہوئے ہیں۔ یعنی وہ دستانے کو ایک جیومیٹری کا نمونے کی طرح ڈیفائن کر رہے تھے۔ بالکل، لیکن جیسے ہی انہوں نے اسے پہنا، فوراً پہچان لیا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص آنکھیں ہوتے ہوئے بھی دنیا کو نہ پہچان سکے؟ دیکھیں، یہیں پر دماغ کی پیچیدگی سامنے آتی ہے۔ ڈاکٹر پی کی آنکھیں، جو بالکل ایک کیمرے کا کام کرتی ہیں، وہ بالکل ٹھیک تھیں۔ صحیح۔ لیکن وہ کیمرہ جس پروسیسر کے ساتھ جڑا ہوا تھا نا، یعنی دماغ کا وہ حصہ جو اس تصویر کو پروسیس کر کے اس کا مطلب بتاتا ہے، اس کا رابطہ کٹ چکا تھا۔ اسے ہم میڈیکل ٹرم میں کیا کہتے ہیں؟ اسے ویژول ایگنوزیا کہا جاتا ہے۔ ان کا دماغ لکیریں اور اشکال تو دیکھ رہا تھا، لیکن ان سے کوئی معنی اخذ نہیں کر پا رہا تھا۔ مطلب یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی کمپیوٹر کا ہارڈ ویئر تو بہترین کام کر رہا ہو، اس کا کیمرہ بھی ہائی ریزولوشن ہو، لیکن وہ آپریٹنگ سسٹم اڑ گیا ہو جو اسے بیرونی دنیا اور حقیقت سے جوڑتا ہے۔ ہاں بالکل، مشین پوری طرح موجود ہے لیکن مفہوم غائب ہو چکا ہے۔ اور یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ کلاسیکی نیورولوجی اسے صرف ایک مشینی خرابی سمجھتی ہے۔ ایک ڈیفیسٹ کے طور پر۔ بالکل، لیکن اگر آپ اس انسان کے نقطہ نظر سے سوچیں جس کی دنیا سے معنی چھن گئے ہوں، تو اس نے اس خلا کو کیسے بھرا؟ شاید میوزک سے؟ بالکل، ڈاکٹر پی نے موسیقی کا سہارا لیا۔ وہ کپڑے پہنتے وقت، چلتے وقت گنگناتے تھے۔
ان کی زندگی کا ہر عمل ایک گیت کے ساتھ جڑ گیا تھا۔ ارے واہ! جیسے ہی گیت رکتا وہ فریز ہو جاتے۔ ان کے دماغ نے اپنی بقا کے لیے پوری زندگی کو میوزک کی لہروں پر استوار کر لیا تھا۔ یہ بات سچ میں رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہیں۔ اور جمی جی کے واقعے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دا لاسٹ مارینر کا چیپٹر؟ ہاں، جمی کی عمر 49 سال تھی، لیکن اس کا ذہن 1945 میں اٹک چکا تھا۔ وہ خود کو 19 سال کا ایک جوان لڑکا سمجھتا تھا جو بحریہ میں ہے۔ اور جب اسے شیشہ دکھایا گیا تو یاد ہے کیا ہوا؟ ہاں، وہ اپنے بوڑھے چہرے کو دیکھ کر شدید صدمے میں چلا گیا تھا، اور سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ اس کی موجودہ یادداشت صرف چند سیکنڈز کی رہ گئی تھی۔ مطلب اگر آپ کمرے سے باہر جائیں اور واپس آئیں تو وہ آپ کو بھول چکا ہوتا تھا۔ دیکھیں، جمی کے معاملے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یادداشت صرف ماضی کا کوئی ریکارڈ روم نہیں ہے۔ یہ دراصل وہ گوند ہے جو ہماری ذات کو جوڑ کر رکھتی ہے، ہماری سیلف کو۔ بالکل۔ جمی کو کورساکوف سنڈروم تھا۔ اس بیماری نے ان حصوں کو تباہ کر دیا تھا جو نئی یادیں بناتے ہیں۔ اس کا دماغ ایک ایسے ٹیپ ریکارڈر کی طرح تھا جس کا ریکارڈ کا بٹن ٹوٹ چکا ہو۔ وہ ماضی کے ایک لمحے میں قید ہو گیا تھا۔ ہاں، اور جب انسان سے اس کا ماضی چھین لیا جائے اور حال ریت کی طرح پھسلتا رہے تو وہ صرف معلومات نہیں کھوتا، وہ اپنی زندگی کی پوری کہانی کھو دیتا ہے۔ واقعی اس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارا اپنا وجود کتنے نازک دھاگے سے بندھا ہے۔ اور اگر ہم جسمانی احساس کی بات کریں تو کرسٹینا کی کہانی بھی بہت دلخراش ہے، دا ڈس ایمبوڈیڈ لیڈی والے چیپٹر میں۔ ہاں، کرسٹینا کا کیس بہت انوکھا تھا۔ وہ ایک سرجری کے لیے ہاسپٹل گئی تھی نا، اور ایک انفیکشن نے اس کے جسم سے وہ پروپریوسیپشن کا احساس مکمل طور پر ختم کر دیا۔ بالکل۔ ہم عام طور پر صرف 5 حسیات کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ پروپریوسیپشن دراصل ہماری چھٹی اور سب سے اہم حص ہے۔ مطلب جس سے دماغ کو پتہ چلتا ہے کہ جسم کے اعضاء کہاں ہیں۔ ہاں، جیسے آپ آنکھیں بند کر کے بھی اپنی ناک کو چھو سکتے ہیں، یہ اسی حص کا کمال ہے۔ کرسٹینا کا یہ رابطہ کٹ گیا تھا، تو اسے اپنے ہاتھ پاؤں ہلانے کے لیے انہیں باقاعدہ دیکھنا پڑتا تھا۔ وہ خود کو ڈس ایمبوڈیڈ محسوس کرتی تھی۔ صحیح۔ اس کے پٹھے بالکل ٹھیک تھے، لیکن دماغ کو فیڈ بیک نہیں مل رہا تھا۔ اس نے زندہ رہنے کے لیے اپنی آنکھوں کو کنٹرولر بنا لیا، لیکن اندر سے وہ ایک خالی پن کا شکار ہو گئی تھی۔ یہ تو تھا نقصانات کا حصہ، لیکن اگلے حصے میں ہم اس کے بالکل متضاد موضوع یعنی ایکسیسز یا زیادتیوں پر بات کریں گے، اور یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ بالکل، کیونکہ عام طور پر ہم سوچتے ہیں کہ بیماری کسی چیز کو ختم کر دیتی ہے، ہاں، لیکن اس دوسرے حصے میں جس میں وٹی ٹکسی رے، کیوپڈز ڈیزیز، اے میٹر آف آئیڈینٹی، یس فادر سسٹر اور دا پوزیسڈ جیسے چیپٹر شامل ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دماغ کس طرح ضرورت سے زیادہ متحرک ہو جاتا ہے۔ میڈیکل سائنس کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا تھا، کیونکہ وہ بیماری کو ہمیشہ ایک کمی یا ڈیفیسٹ سمجھتی ہے۔ لیکن یہاں تو معاملات الٹ ہیں، جیسے ولیم تھامسن کا کیس۔ انہیں بھی کورساکوفس کی بیماری تھی، ہاں، جمی جی والی بیماری۔ لیکن ولیم کا رد عمل بالکل مختلف تھا۔ چونکہ اس کا ذہن ہر سیکنڈ کے بعد ایک خلا محسوس کرتا تھا، تو وہ اس خلا کو بھرنے کے لیے ہر لمحہ ایک نئی کہانی، نئی شناخت گھڑ لیتا تھا۔ بالکل، وہ مسلسل نئی کہانیاں بنا رہا تھا۔ کبھی وہ پادری بن جاتا، کبھی قصائی۔ مطلب اگر پہلا حصہ حقیقت کی آواز کم کرنے یعنی والیوم ڈاؤن کے مترادف تھا، تو کیا یہ حصہ ایسا نہ ہو جیسے کسی نے آواز اتنی تیز کر دی ہو کہ اسپیکر ہی پھٹ جائیں؟ زبردست مثال ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو میڈیکل سائنس کے پاس ان زیادتیوں کو بیان کرنے کے لیے کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ یہ خامی نہیں ہے، یہ ایک سپر ابنڈنس یعنی فراوانی کی کیفیت ہے۔ لیکن یہ مسلسل ایک نیا کردار گھڑنا، یہ تو بہت تھکا دینے والا عمل لگتا ہے۔ تھکا دینے والا تو ہے، لیکن ولیم تھامسن جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ اس کا دماغ بس خلا کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا، تو وہ کیا کرتا تھا؟ وہ بقا کی جنگ لڑ رہا تھا۔ بالکل، وہ بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک منظم انتشار یعنی ایک آرگنائزڈ کیوس پیدا کر رہا تھا۔ اور رے کی کہانی بھی اسی توانائی کی عکاسی ہے۔ اسے ٹورٹ سنڈروم تھا۔ ہاں، وٹی ٹکسی رے۔ اس کے جسم میں بے قابو حرکات یا ٹکس پیدا ہوتی تھیں، وہ عجیب آوازیں نکالتا تھا، لیکن جب وہ ڈرم بجاتا یا پنگ پونگ کھیلتا تو اس کی یہی بیماری اسے ایک کمال کا موسیقار اور کھلاڑی بنا دیتی تھی۔
یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے. اس کی بیماری ہی اس کا ہنر بن چکی تھی. جب ڈاکٹروں نے اسے دوائی دے کر اس کی حرکات کو روکا تو وہ پرسکون تو ہو گیا. لیکن اس کی تخلیقی صلاحیتیں ختم ہو گئیں. ہاں، اس کا ڈرم بجانا، اس کی حاضر جوابی سب چلا گیا. وہ اتنا پریشان ہوا کہ ویکنڈ پہ دوائی چھوڑ دیتا تھا تاکہ وہ اپنی اس شاندار پرجوش شخصیت کے ساتھ جی سکے. تو مطلب بعض اوقات دماغ کا طوفان انسان کو ایسی منزل پر لے جاتا ہے جہاں تک ایک نارمل انسان پہنچ ہی نہیں سکتا. بالکل. یہ زیادتیں انسان کو مسلسل ایک نئی دنیا تخلیق کرنے پر مجبور کرتی ہیں. کیا بات ہے. اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے آئندہ حصے کی طرف جس میں ہم ٹرانسپورٹس کے سحر انگیز موضوع پر بات کریں گے. ہاں، یہ حصہ تو واقعی کسی فینٹیسی سے کم نہیں ہے. جی، یہ ہمارا تیسرا حصہ ہے، کیفیات منتقلی. اس میں جو چیپٹرز ہیں وہ ہے ریمینیسنس، انکانٹیننٹ نوسٹالجیا، A Passage to India, The Dog Beneath the Skin, Murder اور The Visions of Hildegard. ان میں تو واقعی ایسا لگتا ہے جیسے انسان کسی ٹائم مشین میں بیٹھ گیا ہو. بالکل. محترمہ اوسی کا واقعہ ہی لے لیں. وہ ایک ضعیف اور کچھ حد تک بہری خاتون تھیں، لیکن ایک رات انہیں انتہائی اونچی آواز میں آئرش گیت سنائی دینے لگے. اور وہ گیت کمرے میں نہیں بج رہے تھے. ہاں، انہوں نے ریڈیو اور ٹی وی چیک کیا، سب بند تھا. وہ میوزک براہ راست ان کے دماغ کے اندر بج رہی تھی. اور یہ کوئی نارمل فریب نظر یا ہیلوسینیشن نہیں تھا. جب ان کا چیک اپ ہوا تو پتا چلا کہ ان کے دماغ کے ٹیمپورل لوب میں ہلکے دورے یا سیزرز پڑ رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کے بچپن کے گیت دوبارہ پلے ہو گئے تھے. بالکل اتنی شدت اور تفصیل کے ساتھ کہ جیسے واقعی کوئی ان کے سامنے گا رہا ہو. اور بھاگنڈی کی کہانی، وہ تو مجھے بہت جذباتی لگی. یہ پیسیج ٹو انڈیا والا چیپٹر. ہاں، وہ 19 سال کی تھی اور کینسر کے آخری مراحل میں تھی. موت سے بالکل پہلے اسے اپنے آبائی گاؤں بھارت کے مناظر اتنے حقیقی نظر آنے لگے کہ وہ مسکرا کر کہتی تھی، میں واپس اپنے گھر جا رہی ہوں. وہ باقاعدہ کھیتوں اور درختوں کی تفصیل بتاتی تھیں. تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ کیا یہ کوئی روحانی ویژن ہے یا محض دماغی کیمیائی تبدیلیاں؟ مطلب ایک مرتے ہوئے شخص کو اس کا دماغ اتنے پرسکون مناظر کیوں دکھا رہا ہے؟ یہ ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے. دیکھیں، اگر ہم بائیولوجی کی نظر سے دیکھیں تو یہ سیزرز دماغ کے ان حصوں کو متحرک کر رہے تھے جہاں اس کی سب سے خوبصورت یادیں تھیں. لیکن انسان تو صرف کیمیکلز کا نام نہیں ہے نا؟ بالکل نہیں. دماغ کا ایک تصور ہے جسے جادوئی کرگھا یا انچانٹڈ لوم کہا جاتا ہے. دماغ زندگی کی ہر خوشبو، ہر جذبے کو بھون کر محفوظ کر لیتا ہے. کوئی بھی یاد مٹتی نہیں ہے. ارے واہ! تو شاید موت کے قریب دماغ نے ایک دفاعی نظام کے تحت بچپن کی ان پناہ گاہوں کے دروازے کھول دیے. یہ دورے دراصل ماضی کی انمٹ یادوں کے پورٹلز بن گئے تھے. اور وقت کا یہ سفر صرف یادوں تک محدود نہیں ہے. اسٹیفن ڈی کا واقعہ لیں، دی ڈاگ بینیتھ دی اسکن میں. وہ میڈیکل کا طالب علم. ہاں، اس نے کچھ ادویات کا استعمال کیا اور خواب میں خود کو ایک کتا دیکھا. جب وہ جاگا تو اس کی سونگھنے کی حس واقعی ایک کتے کی طرح غیر معمولی حد تک بڑھ چکی تھی. وہ مریضوں کی بیماریاں سونگ کر بتا سکتا تھا. جی، وہ گلیوں اور لوگوں کو ان کی مخصوص بو سے پہچاننے لگا تھا. دیکھیں، یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ انسانی دماغ میں وہ تمام حسیاتی صلاحیتیں آج بھی کہیں نہ کہیں دفن ہیں جو شاید ہمارے ارتقائی آباء و اجداد میں تھیں. ہاں، مطلب دماغ نے وہ قدیم دروازے کچھ وقت کے لیے کھول دیے تھے. بالکل. اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارا دماغ ایک انتہائی وسیع کائنات ہے. واقعی. اور اس سحر انگیز گفتگو کے بعد ہم اگلے اور آخری حصے میں دی ورلڈ آف دی سمپل یعنی سادہ لو افراد کی دنیا کے موضوع پر بات کریں گے. ہاں، یہ اس کتاب کا سب سے خوبصورت حصہ ہے. بلا شبہ. یہ چوتھا حصہ ہے اور اس میں چیپٹرز شامل ہیں: ریبیکا، اے واکنگ گروو، دی ٹوینز اور دی آٹسٹ آرٹسٹ. اس حصے میں ان لوگوں کی بات کی گئی ہے جنہیں سوسائٹی کند ذہن یا ذہنی معذور سمجھ کر مسترد کر دیتی ہے. جیسے ریبیکا کی کہانی. اس کا آئی کیو انتہائی کم تھا. وہ جوتے کے تسمے نہیں باندھ سکتی تھی، وہ چابی سے دروازہ نہیں کھول سکتی تھی. مطلب وہ عام مجرد یا ایبسٹریکٹ سوچ میں بالکل بے ڈھنگی تھی.
بالکل، لیکن جب وہ فطرت کے قریب ہوتی یا موسیقی سن کر رقص کرتی تو وہ مکمل طور پر باوقار ہو جاتی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک سکون آ جاتا تھا۔ ہاں، ان افراد کو صرف ان کی خامیوں کے ذریعے پرکھنا ایسا ہی ہے جیسے ہم ایک شاندار زندہ قالین کے مکمل اور خوبصورت ڈیزائن کو نظر انداز کر کے صرف اس کے چند ٹوٹے ہوئے دھاگوں پر توجہ دے رہے ہوں۔ بہت خوبصورت مثال ہے۔ ہماری دنیا انسانوں کو ہمیشہ ان کی عقلی خامیوں یا ریاضیاتی پیمانوں سے ماپتی ہے۔ ہم آئی کیو ٹیسٹ کو ہی سب کچھ مان لیتے ہیں۔ بالکل، لیکن ہم انسان کی بیانیہ اور علامتی طاقت یعنی نیریٹو اینڈ سمبولک پاور کو بھول جاتے ہیں۔ ریبیکا کے پاس منطق نہیں تھی، لیکن اس کا اندرونی احساس زندہ تھا۔ اور دی ٹوئنز کا واقعہ بھی تو کیسا حیران کن ہے۔ وہ جڑواں بھائی جو بظاہر 2+2 بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ہاں، لیکن جب ماچس کی ڈبیا گری اور تیلیاں بکھریں تو دونوں نے ایک ساتھ کہا 111۔ انہوں نے گنا نہیں تھا، انہوں نے بس تعداد کو دیکھ لیا تھا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر وہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد والے پرائم نمبرز پر ایک دوسرے کے ساتھ پراسرار رابطہ رکھتے تھے۔ وہ گھنٹوں بیٹھ کر ایک دوسرے کو 6 ہندسوں والے مفرد اعداد سناتے اور مسکراتے تھے۔ یہ کوئی حساب کتاب نہیں تھا، وہ ان نمبروں کی ساخت کو کسی پینٹنگ کی طرح محسوس کر رہے تھے۔ بالکل، اور مارٹن نے جو موسیقی کا غیر معمولی فہم رکھتا تھا، باوجود اس کے کہ وہ شدید مسائل کا شکار تھا۔ ہاں، ان تمام کہانیوں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اصل انسانیت تجریدی لاجک میں نہیں بلکہ ٹھوس احساسات میں زندہ رہتی ہے۔ ہمیں کسی کو محض اس کی کمیوں سے نہیں بلکہ اس کے منفرد کمالات اور ذات سے پہچاننا چاہیے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ آج کے اس طویل علمی سفر نے واقعی ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے بیماریاں محض مشینی نقائص نہیں ہیں۔ بالکل نہیں۔ اگر ہم اس پوری گفتگو کا نچوڑ نکالیں تو بات واضح ہے۔ ہر کہانی میں، چاہے وہ ڈاکٹر پی ہوں، جمی ہوں یا ریبیکا، ہم ایک انسان کو دیکھتے ہیں جو انتہائی ناموافق حالات میں بھی اپنی شناخت، اپنی ذات اور اپنی انسانیت کو بچانے کی انتھک جدوجہد کر رہا ہے۔ ہاں، دماغ جتنا پیچیدہ ہے، انسانی روح اتنی ہی مضبوط اور لچکدار ہے۔ اور اس گہرے مطالعے کو سمیٹتے ہوئے میرے ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے جو ان کتابی صفحات سے بھی کہیں آگے جاتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اگر ہماری ساری حقیقت کا ادراک، ہماری یادیں، ہمارے عقائد اور خود ہماری مکمل شناخت صرف ہمارے دماغ کی چند کیمیائی تبدیلیوں اور خلیوں پر منحصر ہے، تو کیا ہمارا اصل میں یا ہماری ذات کائنات میں کوئی مستقل اور غیر متزلزل حقیقت ہے، یا یہ محض ایک عارضی اور نازک وہم ہے جو دماغ کے ایک معمولی سے کھیل کے ساتھ کسی بھی وقت ایک نئی شکل اختیار کر سکتا ہے؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ جب کسی گاڑی کا انجن خراب ہوتا ہے تو ہم سب جانتے ہیں کہ کیا ہوگا، پہیے جام ہو جائیں گے، دھواں نکلے گا اور سفر بس وہیں ختم ہو جائے گا۔ ہماری عام سوچ یہی ہے کہ کسی بھی مشین میں خرابی کا مطلب ہے اس کا رک جانا یا کسی حصے کا کام چھوڑ دینا۔ اور جب بات انسانی دماغ کی آتی ہے تب بھی ہم بالکل یہی سوچتے ہیں، ہے نا؟ ہاں بالکل، اور سچ کہوں تو یہ سوچنا بالکل فطری ہے۔ صدیوں سے نیورولوجی کا پورا نظام اسی بنیادی خیال پر کھڑا تھا کہ دماغی بیماری کا مطلب ہے کسی صلاحیت کا چھن جانا، یعنی یادداشت کا غائب ہو جانا، بولنے کی طاقت ختم ہو جانا یا جسم کے کسی حصے کا فالج زیادہ ہو جانا۔ انہیں ہم میڈیکل زبان میں ڈیفیسٹس یعنی کمیاں کہتے ہیں۔ رائٹ، لیکن دیکھیں، دماغ کسی عام گاڑی کا انجن تو نہیں ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا ہو اگر دماغ خراب ہو لیکن رکنے یا بند ہونے کے بجائے وہ اچانک اپنی رفتار دوگنی یا تگنی کر دے، بغیر کسی کنٹرول کے، توانائی کے ایک اچانک سیلاب کے ساتھ 500 میل پر گھنٹہ کی رفتار سے بھاگنے لگے، ایک ایسی رفتار جو انسان کو عام دنیا سے ہی کاٹ کر رکھ دے۔ یہ بہت ہی دلچسپ تصور ہے، اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں ہم لاسز یعنی نقصانات کو پیچھے چھوڑ کر ایک نئے علاقے میں داخل ہوتے ہیں۔ بالکل۔ تو آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم مشہور نیورولوجسٹ اولیور سیکس کی تحریریں، خاص طور پر ان کی کتاب The Man Who Mistook His Wife for a Hat کے دوسرے حصے پر غور کر رہے ہیں، جسے انہوں نے ایکسیسز یعنی زیادتیاں کا نام دیا۔ یہ کہانیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ جب دماغ میں توانائی
جذبات اور سرگرمی کا اچانک ابال آتا ہے تو وہ انسانی تجربہ کتنا خوفناک اور کبھی کبھی کتنا جادوئی ہو سکتا ہے۔ ہاں، اور یہ سیلاب یا توانائی کا طوفان سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ یہ میڈیکل سائنس کے سب سے بڑے تناؤ کو سامنے لاتا ہے۔ مطلب جب دماغ ہائپر ایکٹیو ہو جاتا ہے تو وہ صرف ایک بیماری نہیں رہتی، وہ انسان کی شخصیت کے ساتھ اس طرح جڑ جاتا ہے کہ اسے الگ کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ اچھا، یعنی ہم بیماری اور انسان کو الگ نہیں کر سکتے۔ صحیح، ہم اس زیادتی کو صرف ایک میڈیکل چارٹ پر بنی لکیروں کی طرح نہیں دیکھ سکتے، ہمیں اسے انسانی روح کے ایک مکمل تجربے کے طور پر سمجھنا ہوگا۔ تو پھر اس فزیکل طوفان کو دیکھنے کے لیے سیدھا 24 سالہ رے کی داستان میں اترتے ہیں۔ رے کو ٹوریٹس سنڈروم تھا۔ اب عام طور پر اس بیماری میں بے اختیار حرکتیں، جنہیں ٹکس کہتے ہیں، اور عجیب و غریب آوازیں نکالنے کی علامتیں ہوتی ہیں۔ رے کا بھی یہی حال تھا، وہ مسلسل انہی حرکتوں میں گھرا رہتا تھا۔ ہاں، ٹورٹس کا تجربہ مریض کے لیے بہت تھکا دینے والا ہوتا ہے۔ مسلسل موٹر ٹیکس، وربل ٹیکس، انسان ایگزاسٹ ہو جاتا ہے۔ رائٹ، لیکن اس عذاب کے ساتھ ایک عجیب چیز جڑی ہوئی تھی۔ یہی مسلسل دھڑکتی ہوئی توانائی اسے ایک بہترین جیز ڈرامر اور ایک ناقابل یقین پنگ پونگ پلیئر بھی بناتی تھی۔ مطلب اس کے ریفلیکسز عام انسان سے کہیں زیادہ تیز تھے۔ اور یہاں ہمیں اس کے پیچھے چھپی اناٹمی کو ضرور سمجھنا چاہیے۔ ٹوریٹ سنڈروم میں دراصل ہوتا کیا ہے؟ ہمارے دماغ کا ایک نچلا بنیادی حصہ ہے جسے بیسل گینگلیا کہتے ہیں۔ یہ حصہ ہماری عام خودکار حرکتوں اور بنیادی جذبات کو کنٹرول کرتا ہے۔ اچھا، تو وہاں کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ بالکل، ٹوریٹس میں اس حصے میں ڈوپامین نامک کیمیکل کا ایک بحران پیدا ہو جاتا ہے۔ ڈوپامین کو آپ دماغ کی حرکت کا ایندھن یا فیول سمجھ لیں۔ جب ڈوپامین ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو دماغ کا وہ حصہ مسلسل فائر کرنے لگتا ہے۔ تو اسی لیے وہ بے اختیار حرکتیں ہوتی ہیں۔ ہاں، لیکن نتیجہ صرف بے اختیار حرکتیں نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ ایک خاص قسم کی جدت، ایک تیز رفتاری اور ایک عجیب سا مزاح کا عنصر بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ رے کے پنگ پونگ کھیلنے میں جو اچانک تیزی سے بدلتے ہوئے حیران کن شاٹس تھے، وہ اصل میں اس کے دماغ میں موجود اس ڈوپامین کے ابھال کا ہی نتیجہ تھے۔ یہ سن کر تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ کوئی سپر پاور ہے، ایک ایسی طاقت جو انسان کو نارمل دنیا کی سست روی سے نکال کر اچانک ہیرو بنا دیتی ہے، جسے آپ چاہیں بھی تو دبانے کا دل نہ کرے۔ میں اسے سپر پاور ہرگز نہیں کہوں گا۔ اچھا، کیوں نہیں؟ دیکھیں، سپر پاور کا تصور یہ ہے کہ اس پر آپ کا کنٹرول ہوتا ہے، آپ جب چاہیں اس کا استعمال کریں، جب چاہیں روک دیں۔ یہ حالت بالکل اس ریل گاڑی کی طرح ہے جس کے بریکس فیل ہو چکے ہوں اور انجن میں آگ لگی ہوئی ہو۔ تیز رفتاری ضرور مل رہی ہے، لیکن اس کی قیمت بہت بھاری ہے۔ رے اپنی عام زندگی گزارنے سے قاصر تھا۔ وہ مسلسل پریشان رہتا تھا کیونکہ وہ اپنی انٹیکس کو چاہ کر بھی روک نہیں سکتا تھا۔ صحیح، اور اس پریشانی کو ختم کرنے کے لیے ہی ڈاکٹر سیکس نے اسے ہیلڈول نام کی دوائی دی۔ مقدار انتہائی کم تھی، مطلب صرف 8 ملی گرام، اور جیسا امید تھی دوائی نے اپنا کام کیا۔ رے کے ٹکس رک گئے، وہ فزیکلی پرسکون ہو گیا۔ لیکن دوائی نے جو چیز اس سے چھینی وہ اس کی بیماری سے زیادہ بڑی ٹریجڈی تھی۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ رے نے خود کو سست محسوس کرنا شروع کر دیا۔ اس کی ڈرم بیٹ میں وہ جادو نہیں رہا، وہ جیز کی روح ہی جیسے غائب ہو گئی۔ اس کے پنگ پونگ کے ریفلیکشز عام لوگوں جیسے ہو گئے۔ اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر میرے ٹکس چھین لیے جائیں تو میرے پاس بچے گا کیا؟ میں تو صرف ٹکس کا مجموعہ ہوں۔ میں یہ پڑھ کر واقعی اداس ہو گئی تھی۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں ایک عام ڈاکٹر اور ایک عظیم مفکر کا فرق واضح ہوتا ہے۔ دوائی نے بالکل ٹھیک کام کیا، اس نے بیزل گینگلیا میں ڈوپامین کے اس طوفان کو دبا دیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ڈوپامین صرف بیماری پیدا نہیں کر رہا تھا، وہ رے کی زندہ دلی، اس کے فن اور اس کی تخلیقی پہچان کو بھی چلا رہا تھا۔ تو یعنی دوائی نے اسے نارمل تو کیا، پر اس کی پرسنالٹی کو ہی بدل دیا۔ صحیح کہا۔ ہیلڈول نے اسے ایک عام ٹھہرا ہوا نارمل انسان تو بنا دیا، لیکن اس کی وٹی ٹکسی رے والی تخلیقی روح کا گلا گھونٹ دیا۔ یہاں ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے کہ کیا علاج کا مقصد
انسان کی اصلیت چھین کر اسے صرف معاشرے کے قابل بنانا ہے؟ یہ تو بہت ڈیپ سوال ہے، لیکن رے نے خود اس کشمکش کا ایک انتہائی شاندار اور پریکٹیکل حل ڈھونڈ نکالا۔ مطلب اس نے ایک عجیب روٹین اپنائی۔ ہفتے کے 5 دن ورکنگ ڈیز میں وہ دوائی کھاتا۔ ان 5 دنوں میں وہ ایک سنجیدہ، ٹھہرا ہوا، پروقار شہری بن کر اپنی دکان پر کام کرتا۔ لیکن ویکینڈ آتے ہی وہ ہیلڈول چھوڑ دیتا، اور ان 2 دنوں میں وہ واپس اپنا اصلی پرجوش، تیزی سے جاز بجانے والا اور مذاق کرنے والا وٹی ٹیکسی رے بن جاتا۔ 2 مختلف زندگیاں۔ میں تو حیران رہ گئی اس کی اس اپروچ پر۔ یہ ایک عظیم وجودی سمجھوتا تھا، ایک ایگزسٹینشل کمپرومائز۔ رے نے یہ تسلیم کیا کہ اس کی بیماری اس کی شخصیت کا ایک اٹوٹ حصہ ہے۔ طبی فوائد اور اپنی تخلیقی آزادی کے درمیان اس نے خود ایک توازن قائم کیا۔ اس کہانی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر عجیب دماغی حالت کو جڑ سے اکھاڑنا ضروری نہیں ہوتا، کبھی کبھی اسے صرف ٹھیک طرح سے چینل کرنا ہوتا ہے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا، اگر رے کی کہانی جسمانی توانائی کے ابھال کی تھی، تو تصور کریں کہ یہی اچانک ابھال، یہی توانائی کا سیلاب اگر انسان کے جذبات اور خوش مزاجی کو ہٹ کرے تو کیا ہوگا؟ نتاشا کے، ایک 90 سال کی بزرگ خاتون کی مثال اس بات کو سمجھنے کے لیے بہترین ہے۔ ہاں، نتاشا کے کی کہانی بہت عجیب اور دلچسپ کیس تھا یہ۔ بہت ہی زیادہ۔ 90 سال کی عمر میں نتاشا اچانک خود کو جوان، انتہائی توانا اور فرسکی یعنی رومانٹک محسوس کرنے لگیں۔ ان کے دوستوں نے حیرت سے کہا کہ اس عمر میں اتنا فلرٹ کرنا کہاں سے سیکھ لیا؟ نتاشا نے خود اپنی تشخیص کی اور ڈاکٹر سیکس کے پاس آ کر بولی، مجھے لگتا ہے مجھے کیوپڈز ڈیزیز ہو گیا ہے۔ کیوپڈز ڈیزیز یعنی نیوروسیفلس۔ یہ سیفلس کی بیماری کا وہ مرحلہ ہے جب انفیکشن سیدھا دماغ تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن یہاں جو چیز حیرت انگیز تھی وہ اس کا ٹائم فریم تھا۔ ہاں، 70 سال کا گیپ۔ نتاشا نے بتایا کہ 70 سال پہلے سلونیکا کے ایک بروتھل میں انہیں یہ انفیکشن ہوا تھا۔ علاج کے بعد وہ بالکل ٹھیک لگ رہی تھی، لیکن 70 سال کے طویل عرصے تک وہ بیکٹیریا جنہیں ہم سپائروچیٹس کہتے ہیں، ان کے دماغ میں چھپ کر بیٹھے رہے، اور اب اچانک انہوں نے سیریبرل کارٹیکس پر حملہ شروع کر دیا۔ یہ دماغ کی اوپری سطح ہے جو خیالات، احساسات اور جذبات کو کنٹرول کرتی ہے۔ لیکن اس حملے کا نتیجہ درد یا تکلیف تو نہیں تھا، بلکہ ایک بے حد خوشی اور یوفوریا تھا۔ وہ اندر سے بالکل جوان ہو چکی تھیں۔ مطلب مجھے یہ سوچ کر ہی عجیب لگتا ہے کہ بیماری خوشی دے رہی ہے، اور اس کے پیچھے دماغ کا عجیب ری ایکشن ہے۔ دیکھیں، جب وہ بیکٹیریا کارٹیکس کو اریٹیٹ کرتے ہیں تو دماغ اس اریٹیشن کو تکلیف کے بجائے اسٹیمولیشن یعنی تحریک کے طور پر لیتا ہے۔ ریوارڈ اور اراؤزل کے پاتھ ویز اچانک ایکٹیو ہو جاتے ہیں، بالکل ایسے جیسے کوئی کیمیکل ڈرگ لی گئی ہو۔ واو! مطلب اگر کوئی بیماری آپ کو عام حالات سے زیادہ خوش، جواں اور زندہ محسوس کروائے تو کیا اسے مٹا دینا چاہیے؟ اس کی مثال تو اس شخص کی طرح ہے جو کسی پارٹی میں مسلسل ہلکے نشے کی حالت میں ہو، ٹپسی ہو، اسے آس پاس کی ہر چیز رنگین، خوبصورت اور پرجوش لگ رہی ہو، لیکن کیا وہ رنگینی حقیقت ہے؟ یہی سب سے بڑا ڈیلیما ہے یہاں۔ ہاں، اور نتاشا نے یہاں ایک عجیب مطالبہ کیا۔ انہوں نے ڈاکٹر سے کہا، میں چاہتی ہوں آپ اس کا علاج کریں تاکہ انفیکشن مزید نہ پھیلے، لیکن میں اس یوفوریا کو، اس خوشی کے ابال کو مکمل ختم نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے زندہ ہونے کا یہ احساس پسند ہے۔ اور یہاں نتاشا کی سمجھداری کی داد دینی پڑے گی۔ وہ جانتی تھیں کہ اگر یہ سپائروشیٹس کارٹیکس کو مزید کھاتے رہے تو آخرکار وہ اپنا ہوش و حواس مکمل طور پر کھو بیٹھیں گی اور ڈیمنشیا کا شکار ہو جائیں گی۔ تو انہیں پینیسلن دی گئی۔ پینیسلن نے انفیکشن کو وہیں روک دیا، بیکٹیریا مل گئے۔ خوشی بھی چلی گئی؟ نہیں، اور یہی اس کیس کا سب سے خوبصورت حصہ ہے۔ دماغ کے کارٹیکس میں جو تبدیلی آ چکی تھی، جو خوش مزاج ابال پیدا ہو گیا تھا، دوائی اسے ریورس نہیں کر سکی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ نتاشا 90 سال کی عمر میں اس عجیب ہلکے نشے والی خوشی کو بچا لے گئیں اور انفیکشن بھی ختم ہو گیا۔ واہ، یہ تو سچ میں خوش قسمتی تھی، لیکن ہر کوئی اتنا خوش قسمت نہیں ہوتا کہ صرف اچھے حصے کو بچا لے۔ اسی حوالے سے ایک اور کردار، مگیل او، جو ایک فارم ورکر تھا، اس کی کہانی ذہن میں آتی ہے۔
ہاں، میگیل کا کیس نتاشا سے بالکل مختلف تھا، نتیجے کے اعتبار سے۔ صحیح کہا، اسے بھی نیوروسفلس تھا اور اس کے اثر میں وہ اچانک بے حد تخلیقی ہو گیا۔ اس نے ایک عام سی ڈرائنگ دیکھی اور اسے دماغ کی اسی ایکسٹرا توانائی سے اڑتی ہوئی پتنگوں اور برائٹ کلرز میں بدل دیا۔ لیکن جب اسے ہیلڈال دی گئی تاکہ اس کے جذبات کنٹرول ہوں تو اس کی وہ صلاحیت بالکل غائب ہو گئی۔ یہ سن کر بہت دکھ ہوتا ہے۔ بالکل، اس نے دوائی کے بعد وہی ڈرائنگ دوبارہ بنائی اور وہ انتہائی چھوٹی، بے جان اور بے رنگ سی تھی۔ اس نے دکھ سے کہا، اب میں چیزوں کو زندہ نہیں دیکھ پاتا۔ یہ لائن میرے ذہن میں اٹک گئی ہے۔ میگل کے ساتھ دراصل وہی ٹریجڈی ہوئی جو رے کے ساتھ ہوتی اگر وہ دوائی نہ چھوڑتا۔ دوائی نے دماغ کی انفیکشن کو تو مار دیا، لیکن ساتھ ہی اس کا شیش، اس جادو کو بھی مار دیا جو اسپیروکیٹس کی کارٹیکس کو سٹیمولیٹ کرنے سے پیدا ہو رہا تھا۔ طب نے دماغ کو میڈیکلی تو ٹھیک کر دیا، لیکن اس انسان کو اندر سے کھوکھلا اور اداس کر دیا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ اب اگر ان جسمانی اور جذباتی زیادتیوں سے ایک قدم آگے بڑھیں تو ہم اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں دماغ اپنی خامیوں کو چھپانے کے لیے جھوٹی کہانیوں اور پہچان کا ایک پورا سیلاب لے آتا ہے۔ یہ ولیم تھامسن کی کہانی ہے جو کورساکوفس سائیکوسس کا شکار تھا۔ چند سیکنڈ بعد مکمل وائپ آؤٹ ہو جاتی ہے۔ ہر چند سیکنڈ بعد؟ یہ تو خوفناک ہے۔ بہت خوفناک۔ انسان کی میموری صرف اسے اس کی پہچان نہیں دیتی، وہ اسے ایک وجود دیتی ہے، ایک کنٹینیوٹی دیتی ہے۔ جب کسی کی میموری چند سیکنڈ میں مکمل ڈیلیٹ ہو جائے تو اس کے اندر ایک ایسی خالی گھاٹی یا ابس پیدا ہوتی ہے جسے دماغ برداشت نہیں کر سکتا۔ تو پھر دماغ اس کا کیا حل نکالتا ہے؟ کورساکوف میں دماغ اس خالی پن سے بچنے کے لیے اچانک اور لگاتار جھوٹی یادیں اور کہانیاں بنتا ہے، جسے طبی زبان میں کنفیبولیشن کہتے ہیں۔ یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے ایک برج ٹوٹ رہا ہو اور دماغ گھبراہٹ میں اپنے وجود کو بچانے کے لیے تیزی سے لکڑی کے فرضی تختے پھینک رہا ہو تاکہ سفر کسی طرح جاری رہ سکے۔ واو، فرضی تختے پھینکنا! یہی وجہ تھی کہ ولیم کا دماغ مسلسل کردار گھڑ رہا تھا۔ وہ ڈاکٹر سیکس کو دیکھتا اور ہر اکیلے منٹ میں انہیں ایک نیا شخص سمجھتا۔ کبھی انہیں دکاندار سمجھ کر سامان کا آرڈر دینے لگتا، اگلے ہی سانس میں انہیں ہائمی دی بچر کہہ کر گوشت کی بات کرتا اور پھر اچانک کار میکینک سمجھ لیتا۔ ہاں، وہ حقیقت سے بالکل کٹ چکا تھا۔ وہ دنیا کو اپنانے کے لیے ایک کنفیبولیٹری جینیس بن چکا تھا۔ میں اسے ایسے دیکھتی ہوں جیسے کوئی ٹی وی ہو جس کی اسکرین اندر سے تباہ ہو چکی ہو، لیکن اس حقیقت کو چھپانے کے لیے کوئی مسلسل ہر سیکنڈ بعد ٹی وی کے چینلز بدل رہا ہو تاکہ دیکھنے والے کو اور خود اسے بھی پتہ نہ چلے کہ آواز اور تصویر کے پیچھے صرف اور صرف خالی پن ہے۔ آپ کی وہ ٹی وی کے چینلز بدلنے والی مثال بالکل اس تکلیف کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ بہت عمدہ انالوجی ہے، لیکن اس میں سب سے المناک چیز کیا تھی پتہ ہے آپ کو؟ کیا؟ جب وہ ان کہانیوں کا سیلاب لا رہا تھا تب اس کی اپنی سچی شخصیت، اس کی اصلی روح ان چینلز کے پیچھے غائب ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر سیکس بیان کرتے ہیں کہ جب ولیم کا سگا چھوٹا بھائی باب اس سے ملنے آیا تو ولیم نے باب کو بالکل نہیں پہچانا۔ اپنے سگے بھائی کو بھی نہیں؟ بالکل نہیں۔ وہ اس کے سامنے بھی وہی جھوٹی کہانیاں بناتا رہا۔ اچانک اس نے اپنے ایک اور بھائی کا ذکر کرنا شروع کر دیا جو 19 سال پہلے مر چکا تھا۔ جب باب نے دکھ سے چلاتے ہوئے کہا، ولیم وہ مر چکا ہے، تو ولیم کے چہرے پر کوئی ایموشن یا تکلیف نہیں تھی۔ اس کی آواز میں ایک چلنگ بے حسی تھی۔ اس کا دماغ صرف فسانے بن رہا تھا، اس میں ایموشن کا، درد کا کوئی ایلیمنٹ نہیں بچا تھا۔ مطلب وہ اندر سے مکمل کھوکھلا ہو چکا تھا، جسے ڈاکٹر سیکس نے ڈی سولڈ یا بے روح کہا۔ اس قدر جد و جہد کر رہا تھا اس کا دماغ صرف دنیا میں اپنی موجودگی ثابت کرنے کے لیے۔ پر آپ کو پتہ ہے، اس کہانی میں ایک چیز نے مجھے تھوڑا سکون بھی دیا۔ اور وہ کیا تھی؟ یہ کہ اسے ایک جگہ شانتی ملتی تھی، ایک جگہ تھی جہاں اس کے دماغ کا یہ فاسٹ فارورڈ ٹی وی چینل بدلنا رک جاتا تھا، اور وہ جگہ تھی باغ، گارڈن۔ جب وہ پھول پودوں کے قریب اکیلا بیٹھتا تھا تب جا کر اس کا یہ شخصیت کا جنون، یہ آئیڈینٹی ڈیلوژن شانت ہوتا تھا۔ اور اس کی وجہ بہت گہری ہے۔ باغ میں درختوں اور پھولوں کو کسی انسانی پہچان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہاں ولیم کو کسی کے سامنے اپنا وجود ثابت کرنے یا کسی انسان کو پہچاننے کا درد مند بوجھ نہیں اٹھانا پڑتا تھا۔ صحیح، نیچر آپ سے آپ کا نام نہیں پوچھتی۔ بالکل، نیچر اس سے اس کی ہسٹری نہیں مانگتی تھی۔
جب وہاں کسی اور انسان کی موجودگی نہیں ہوتی تھی جو اس کی کھوئی ہوئی یادداشت کا آئینہ بنے، تو دماغ کو وہ فرضی کہانیاں اور تختے پھینکنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ وہ بس اس لمحے میں پرسکون رہ سکتا تھا۔ یہ کتنی عجیب اور خوبصورت بات ہے نا۔ خیر، ولیم نے تو پھر بھی اپنے ارد گرد لوگوں کی جھوٹی پہچان بنائی تھی، لیکن اگلے کیس میں یہ توانائی کی زیادتی سب کچھ ہی مٹا دیتی ہے۔ ہم مسز بی کے واقعے کی طرف آتے ہیں۔ ان کے دماغ کے حصے آربیٹو فرنٹل لوبز میں ایک ٹیومر تھا۔ اس بیماری کی وجہ سے ان کی شخصیت میں ایک خوفناک تبدیلی آئی۔ ان کے لیے دنیا کی ہر چیز کا فرق مٹ گیا۔ ہاں، مسز بی کا کیس نیورولوجی کے سب سے پریشان کن کیسز میں سے ایک ہے۔ میں تو پڑھ کر دنگ رہ گئی۔ جب ڈاکٹر ان کے پاس گئے تو انہوں نے مزے سے کہا، یس فادر سسٹر ڈاکٹر۔ ان کے نزدیک ایک مرد، ایک عورت، ایک ڈاکٹر، سب بالکل ایک جیسے تھے، کوئی فرق ہی نہیں تھا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آربیٹو فرنٹل کارٹیکس دماغ کا وہ خاص حصہ ہے جو اشیاء اور لوگوں کو سمجھتی، قیمت، وزن اور اہمیت دیتا ہے، ویلیو دیتا ہے۔ یہ ہمارا سارٹنگ ہیٹ ہے جو بتاتا ہے کہ فیملی کی کیا اہمیت ہے، دوست کی کیا اہمیت ہے، ڈاکٹر کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے۔ تو جب ٹیومر نے اسے تباہ کر دیا تو وہ سارٹنگ ہیٹ کام کرنا چھوڑ گیا۔ بالکل، جب ایک ٹیومر اس حصے کو تباہ کر دے تو اسے لوریاتی زبان میں ایکولائزیشن یعنی برابری کہتے ہیں۔ مسز بی کے لیے کسی دو چیزوں میں کوئی اہم فرق ہی نہیں بچا تھا۔ ان کے لیے دایاں اور بایاں ہاتھ بھی صرف انانٹیومورفس یعنی کیمیکل مرر امیجز تھے، دکھنے میں ایک جیسے، مگر ان کا مقصد مختلف ہونا چاہیے۔ لیکن ان کے لیے دونوں ہاتھ بالکل بے معنی تھے۔ یہاں مجھ جیسے کسی بھی عام پڑھنے والے کے ذہن میں ایک الجھن پیدا ہوگی، اور میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتی تھی، اگر اسے کسی چیز کا کوئی مطلب ہی سمجھ نہیں آ رہا، اگر اس کے لیے سب کچھ صفر یا زیرو ہو گیا ہے، تو ہم اس حالت کو ایکسیسز یعنی زیادتیوں کی فہرست میں کیوں شمار کر رہے ہیں؟ یہ تو احساس کی شدید کمی ہوئی نا۔ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ ظاہری طور پر یہ کمی ہی لگتی ہے، لیکن دیکھیں، دماغ کا رد عمل ایکسیس کی شکل میں سامنے آیا۔ اس حالت میں دنیا کے معنی ختم ہونے پر دماغ رک نہیں گیا، بلکہ اس نے مسلسل ساتی اور بیتوکے مذاق پیدا کرنا شروع کر دیے۔ اسے جرمن میں وٹزل زخت یعنی جوکنگ ڈیزیز کہتے ہیں۔ جوکنگ ڈیزیز یعنی وہ مسلسل مذاق کر رہی تھی۔ ہاں، مسز بی کا دماغ اس خالی پن، اس زیرو اہمیت کو بھرنے کے لیے لگاتار کہے پن اور بے معنی جملے اگل رہا تھا۔ یہ اس کھوکھلے مذاق کی زیادتی تھی جس نے ان کی باقی مکمل انسانیت کو نگل لیا تھا۔ اوہ، اب مجھے سمجھ آیا۔ یعنی دماغ کا انجن بے معنی الفاظ کو 500 میل کی رفتار سے باہر نکال رہا تھا، جبکہ اندر گاڑی خالی تھی۔ یہ تو ایسی کتاب کی طرح ہے جس میں لفظ تو بہت سارے ہوں اور تیزی سے لکھے گئے ہوں، لیکن ان کا آپس میں کوئی معنی نہ بنتا ہو۔ پورا صفحہ بھرا ہوا ہے پر مطلب کچھ نہیں۔ بہت اعلیٰ مثال ہے یہ۔ الفاظ کا ابال ہے پر معنی کا وجود ختم ہو چکا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اب ہم اس آؤٹ لائن کی آخری اور شاید سب سے بے چین کرنے والی مثال کی طرف چلتے ہیں، جہاں توانائی کی یہ زیادتی انسان کا وجود مکمل طور پر فنا کر دیتی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں نیو یارک کی ایک گلی میں موجود ایک عورت کی جو سپر ٹوریٹس کا شکار تھی۔ یہ واقعہ جب سیکس نے بیان کیا تو وہ خود بھی ہل کر رہ گئے تھے۔ اور میں پڑھ کر ڈاکٹر سیکس نے دیکھا کہ اس عورت نے صرف 10 سیکنڈ کے اندر اپنے قریب سے گزرنے والے 50 لوگوں کی مکمل نقل کی، ممکری کی، چہرے کے تاثرات، ان کی چال، کندھے ہلانے کا انداز۔ 10 سیکنڈ میں 50 لوگ؟ ہاں، وہ ان 50 انجان لوگوں کا عکس اپنے اندر لے کر اگلے مائکرو سیکنڈ میں انہیں اگل رہی تھی۔ یہ تصور ہی میرے لیے کسی سائی فائی مووی کے سین جیسا تھا۔ یہ سپر ٹوریٹس کا انتہائی خطرناک درجہ ہے جسے دیکھ کر واقعی دماغ دھنگ رہ جاتا ہے۔ یہاں فلاسفر ڈیوڈ ہیوم کا وہ نظریہ حقیقت بنتا نظر آتا ہے۔ ڈیوڈ ہیوم کا نظریہ؟ وہ کیا کہتا ہے؟ ہیوم کا ماننا تھا کہ انسان کا اپنا کوئی ٹھہرا ہوا میں یعنی سیلف نہیں ہوتا، ہماری کوئی سالڈ آئیڈینٹی نہیں ہے، بلکہ ہم صرف مختلف احساسات، آوازوں اور تجربات کا ایک تیز رفتار جھنڈ ہے، ایک بنڈل آف سینسیشنز ہیں۔ اچھا، تو ہم سب بس تجربات کا مجموعے ہیں؟ حکم کے مطابق ہاں۔ عام لوگوں کا دماغ ان بکھرے ہوئے تجربات کو باندھ کر ایک شخصیت تصور کر لیتا ہے اور اسے اپنا نام دے دیتا ہے، لیکن اس عورت کی حالت میں وہ بندھن ٹوٹ چکا تھا۔
اس کے اندر اپنا کوئی ٹھہرا ہوا وجود تھا ہی نہیں. اس کا اپنا آئے یعنی میں اس کی بیماری کے بے اختیار اٹ کے ہاتھوں مکمل طور پر مغلوب ہو چکا تھا. وہ اٹ بن چکی تھی. سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ کتنا تھکا دینے والا تجربہ ہوگا اس عورت کے لیے. ایسا لگتا ہے جیسے وہ ایک ایسی عمارت بن چکی تھی جس کی اپنی دیواروں کا کوئی رنگ، کوئی شکل یا کوئی ڈیزائن نہیں تھا، بلکہ وہ مکمل طور پر آئینوں سے، مرر سے بنی ہوئی گگن چمبی عمارت تھی. باہر گلی میں جو شخص بھی گزرتا اس کا عکس ان آئینوں پر تیزی سے پڑتا، اور جیسے ہی وہ شخص آگے بڑھتا آئینہ اگلے شخص کا عکس پکڑ لیتا. پرفیکٹ انالوجی. مطلب وہ عورت مجبوراً بغیر کسی اختیار کے بس دنیا کا عکس بن کر رہ گئی تھیں. اس کی اپنی کوئی ذات بچی ہی نہیں تھی، نہ اس کے پاس اپنا ٹھہرنے کا کوئی وقت تھا. اور یہی وہ مقام ہے جہاں طب اور وجودیات یعنی ایگزسٹینشلزم ایک ہو جاتے ہیں. سیکس ہمیں دکھاتے ہیں کہ انسان کی ذات کوئی پتھر پہ لکھی تحریر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انتہائی نازک پل پل بننے والی چیز ہے. دماغ کی ان تمام زیادتیوں سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارا دماغ کوئی ایسی مشین نہیں جس میں طے شدہ پرزے ہوں. یہ مسلسل تخلیق کرتا رہتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. جب یہ بیلنس میں ہوتا ہے تو ہم اسے اپنی پہچان سمجھتے ہیں، اور جب اس کا بیلنس بگڑتا ہے تو یہ نئی، عجیب و غریب اور خوفناک دنیایں تخلیق کرنے لگتا ہے. وہ توانائی اندر رکے نہیں رہتی، وہ کوئی راستہ نکال لیتی ہے. اور سچ پوچھیں تو ہم سب نے اپنی عام زندگی میں اس آتش فشاں کی ہلکی جھلک ضرور دیکھی ہے. سوچئے، جب ہم عام روٹین میں بہت زیادہ کافی پی لیتے ہیں تو دماغ میں خیالات کا ایک طوفان سا سیلاب آ جاتا ہے. دل دھک دھک کرنے لگتا ہے، ہاتھ کانپنے لگتے ہیں. ہاں بالکل، کیفین اوور ڈوز. یا پھر جب ہم کسی نئی ہابی یا معلومات پر اس قدر جنون سے فوکس کرتے ہیں کہ پوری دنیا کٹ آف ہو جاتی ہے، ہم ہائپر فوکس میں چلے جاتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ اس توانائی کی زیادتی کی چھوٹی مثالیں ہیں جو ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ہمارا ذہن کتنی آسانی سے اور تیزی سے اوور پاور یا اوور ویلمڈ ہو سکتا ہے. ایک ٹائٹ روپ واک ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. ان سب خوفناک اور عجیب کہانیوں نے میرے اندر ایک عجیب سا سوال کھڑا کر دیا ہے. ایک ایسی سوچ جو نیند اڑانے کے لیے کافی ہے. ذرا اس بات پر غور کریں. اگر ہماری شخصیت، ہماری مذاق کرنے کی عادت، ہماری اندر کی زندہ دلی اور روحانیت، اگر یہ سب صرف دماغ کے چند کیمیکلز جیسے ڈوپامین کی کم و بیشی پر ٹکی ہوئی ہیں تو پھر ہمارا اصل وجود آخر ہے کیا؟ یہ نیورولوجی کا سب سے بڑا فلسافیکل سوال ہے نا؟ مطلب اگر کیمسٹری بدلنے سے انسان پوری طرح بدل جاتا ہے، جیسے وٹی ٹکسی رے دوائی کھا کر اپنی روح کھو بیٹھا تھا، تو آپ اور میں اصل میں کون ہیں؟ کیا ہم خود اپنی اس دماغی کیمسٹری، ان ہارمونز اور نیورونز کے اس مشین جیسی دنیا کے سامنے محض کٹ پتلیاں ہیں؟ سچ کہوں تو اس کا کوئی سیدھا جواب نہ اولیور سیکس کے پاس تھا، نہ آج کی جدید نیورو سائنس کے پاس ہے. لیکن یہی وہ سوال ہے جو دنیا کو اور خود اپنے وجود کو الگ نظریے سے دیکھنے پر مجبور کرتا ہے. انسان ہونے کا مطلب اس کیمیکل بحران کے ساتھ جینا اور اپنی آزادی کی تلاش کرنا ہے. بہت ہی خوبصورت بات کی آپ نے. اس الجھن اور اس گہرے سوال کو اپنے ذہن میں ضرور بچا کر رکھیے گا، کیونکہ اگلے گہرے مطالعے میں ہم ایکسیسز کی اس تیزی سے نکل کر ٹرانسپورٹس کی دنیا میں داخل ہوں گے. ہاں، ٹرانسپورٹس، جہاں دماغ کی حالت مکمل طور پر بدل جاتی ہے. بالکل. ہم دیکھیں گے کہ کیسے یہ دماغ اچانک انسان کو حقیقت سے کاٹ کر کسی دوسری دنیا میں بھیج دیتا ہے، یا بچپن کی ان پرانی اور مکمل طور پر بھلائی جا چکی یادوں میں پہنچا دیتا ہے جن کے بارے میں گمان تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکی ہیں. تب تک کے لیے اپنے دماغ کی اس جادوئی اور خوفناک مشین پر غور کرتے رہیے. اچھا تصور کریں کہ آپ کسی راستے پر چل رہے ہیں اور اچانک آپ کو وہاں سے گزرنے والے لوگوں کے جذبات کی باقاعدہ خوشبو آنے لگے. جذبات کی خوشبو یعنی ان کا خوف یا خوشی وغیرہ؟ ہاں بالکل، ان کا خوف، گھبراہٹ، خوشی، سب کچھ. یا پھر فرض کریں کہ کسی خاموش کمرے میں آپ بیٹھیں اور اچانک آپ کو اپنے بچپن کا کوئی پرانا گانا اتنی تیز آواز میں سنائی دے جیسے بالکل آپ کے ساتھ کوئی ریڈیو چل رہا ہو. ظاہر ہے عام حالت میں اگر ایسا ہو تو پہلا خیال یہی آئے گا کہ شاید دماغ بالکل خراب ہو گیا. صحیح کہا. انسان سوچے گا کہ وہ پاگل ہو رہا ہے.
لیکن مائنڈ ورس کی آج کی اس گہری تحقیق میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ شاید یہ پاگل پن نہیں ہے۔ جی، مشہور کتاب دا مین ہو مسٹک ہز وائف فار اے ہیٹ کے تیسرے حصے پہ بات کر رہے ہیں۔ اور اس حصے کا عنوان ہی ٹرانسپورٹس ہے۔ بالکل، تو اس تجزیے میں ہم دیکھیں گے کہ دماغ ہمیں کس طرح نئے وقت اور احساسات میں بھیج دیتا ہے۔ اور یہ عنوان واقعی بالکل مناسب ہے، کیونکہ دیکھیں عام طور پر جب ہم نیورولوجی یا اعصابی بیماریوں کی بات کرتے ہیں تو سارا ذکر اس چیز کا ہوتا ہے کہ انسان نے کیا کھو دیا۔ ہاں، یعنی ڈیفیسٹ کی بات ہوتی ہے۔ جی بالکل، جیسے کسی کو سٹروک ہوا تو اس کی آواز چلی گئی یا یادداشت ختم ہو گئی، لیکن اس حصے میں اولیور سیکس نے دنیا کو ایک بالکل نیا زاویہ دکھایا ہے۔ اچھا، کس طرح کا زاویہ؟ وہ ان تجربات کا ذکر کرتے ہیں جہاں دماغی بیماری، سٹروک یا کسی چوٹ کے نتیجے میں انسان کچھ کھوتا نہیں ہے، بلکہ اس کے دماغ میں کسی حیرت انگیز اور نئی چیز کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ مطلب صلاحیتوں کا اچانک پھوٹ پڑنا؟ ہاں، دماغ صرف ایک مشین کی طرح بیہیو نہیں کرتا، وہ کسی طلسماتی کھڈی یا انچانٹڈ لوم کی طرح کام کرنے لگتا ہے اور انسان کو وقت، ماضی یا کسی اور ہی احساسی حقیقت کے سفر پر لے جاتا ہے۔ یہ واقعی حیرت انگیز بات ہے کہ بیماری کچھ چھیننے کے بجائے کچھ دے رہی ہے۔ اولیور سیکس نے یہاں سب سے پہلے ریمینیسنس یا ماضی کی یادوں کے اچانک زندہ ہو جانے کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے؟ جی، انکانٹیننٹ نوسٹالجیا والے چیپٹر میں۔ ہاں، انہوں نے ایک خاتون مسز او کی کہانی لکھی ہے جو 88 سال کی تھیں۔ 88 یعنی 88۔ صحیح۔ میں ہمیشہ سے یہی سمجھتا تھا کہ اسٹروک آنے سے لوگ چلنا پھرنا یا بولنا بھول جاتے ہیں، لیکن سیکس بتاتے ہیں کہ جب انہیں اپنے رائٹ ٹیمپورل لوب میں اسٹروک آیا تو ان کے ساتھ بالکل ہی عجیب معاملہ شروع ہو گیا۔ انہیں اچانک آوازیں آنے لگی تھیں، ہے نا؟ بالکل، انہیں اچانک اپنے بچپن کے آئرش گانے سنائی دینے لگے، اور یہ کوئی خیالی آواز نہیں تھی، بلکہ اتنی واضح تھی جیسے کوئی ان کے سامنے بیٹھ کر گا رہا ہو۔ ارے واہ! وہ اپنی ماں کی گود کو شدت سے محسوس کرنے لگی۔ لیکن یہاں میرا ایک سوال ہے، ایک سٹروک جو کہ دماغ کے کسی حصے کو نقصان پہنچاتا ہے، وہ اچانک 70-80 سال پرانے گانے کیسے چلا سکتا ہے؟ یہ بہت دلچسپ پوائنٹ ہے۔ یعنی اس کے پیچھے آخر کیا سائنس ہے؟ اچھا، اس سوال کا جواب نیورولوجی کی بہت ہی اہم تحقیق میں چھپا ہے۔ دراصل دماغ کا جو ٹیمپرل لوب ہے یہ ہماری سننے کی حس اور ہماری یادوں کا ایک بہت بڑا آرکائیو ہے۔ ایک لائبریری کی طرح؟ ہاں بالکل، لائبریری کی طرح۔ گزری صدی کے مشہور سائنسدان وائلڈر پینفیلڈ نے اپنے تجربات میں یہ ثابت کیا تھا۔ انہوں نے ٹیمپرل لوب کے مختلف حصوں کو ہلکے سے الیکٹرک کرنٹ سے سٹیمیولیٹ کیا تھا۔ اچھا، الیکٹرک کرنٹ دے کر؟ جی، تو مریضوں کو اپنی بھولی ہوئی یادیں بالکل فلموں کی طرح زندہ شکل میں نظر آنے لگیں۔ مسز اوکے کے کیس میں بھی بالکل یہی ہوا تھا۔ تو وہ جو سٹروک تھا اس نے کرنٹ کا کام کیا؟ صحیح پکڑا آپ نے۔ جو مائکرو سٹروک انہیں آیا اس نے اس حصے کو تباہ نہیں کیا، بلکہ وہاں ایک لوکلائز سیجر یعنی ایک مخصوص قسم کا دورہ پیدا کر دیا۔ تو وہ سٹروک اصل میں ایک دورے کا باعث بنا؟ بالکل، لیکن یہ دورہ جسم کے جھٹکوں کی شکل میں سامنے نہیں آیا جیسا عام طور پر مرغی میں ہوتا ہے، بلکہ دماغ کی اس لائبریری کا ایک دروازہ کھلنے کی شکل میں سامنے آیا۔ صحیح۔ اس سیجر نے ایک بند پڑی ہوئی فائل کو کھول دیا اور بچپن کے وہ گانے پوری وضاحت کے ساتھ چلنے لگے۔ اچھا ٹھیک ہے، آئیے اس کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ تو ہم دماغ کی تشبیہ کسی پرانے ریڈیو سے دے سکتے ہیں؟ ریڈیو سے؟ کس طرح؟ یعنی جیسے کوئی ریڈیو عرصے سے بند پڑا ہو اور اچانک کسی کرنٹ کے جھٹکے سے وہ اپنے آپ آن ہو کر کسی صدیوں پرانی فریکوینسی کو پکڑ لے جہاں اس دور کا گانا بج رہا ہو۔ ہاں، یہ تشبیہ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز اور بہت دلچسپ تھی کہ مسز اوک نے اس کو بیماری نہیں سمجھا، وہ بچپن میں یتیم ہو گئی تھیں۔ جی، انہوں نے اپنی ماں کو بہت چھوٹی عمر میں کھو دیا تھا۔ بالکل، اور اس سٹروک کی وجہ سے جب انہیں اپنی ماں کی یادیں اور وہ گانے واپس ملے تو انہوں نے اسے ایک روحانی شفا سمجھا، جیسے ان کی کھوئی ہوئی پہچان انہیں واپس مل گئی ہو۔ یہ واقعی بہت خوبصورت تجربہ تھا ان کے لیے، لیکن یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہر انسان کے لیے تجربہ خوشگوار نہیں ہوتا۔ صحیح،
اس کے برعکس بھی کچھ ہوتا ہے؟ جی، آلیور سیکس اسی کی تکرار میں ایک اور مریض مسز اوم کی مثال دیتے ہیں۔ ان کی پیتھولوجی یعنی دماغی حالت بالکل مسز اوسی جیسی ہی تھی۔ یعنی انہیں بھی سٹروک آیا تھا؟ انہیں ٹیمپورل لوب ایپیلیپسی تھی اور ان کے دماغ میں بھی گانے بجتے تھے، لیکن انہیں ایسٹر پریڈ نام کا ایک گانا سنائی دیتا تھا جو بار بار کسی ٹوٹے ہوئے ریکارڈ کی طرح بجتا رہتا تھا۔ اوہو، وہ تو تانگا جاتی ہوں گی۔ بالکل، ان کے لیے یہ تجربہ ایک شدید عذاب تھا۔ وہ اس سے جان چھڑانا چاہتی تھیں۔ لیکن ایسا کیوں؟ میرا مطلب ہے اگر دماغ کا میکانزم ایک ہی طرح سے کام کر رہا ہے، ریڈیو آن ہو گیا ہے، تو ایک کے لیے وہ سکون کا باعث کیوں ہے اور دوسرے کے لیے عذاب کیوں؟ یہاں اعصابیت اور انسانی نفسیات آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ دیکھیں، بائیولوجی صرف میکانزم بتاتی ہے، وہ اس تجربے کا مقصد یا ویلیو طے نہیں کرتی۔ صحیح، ویلیو تو انسان خود طے کرتا ہے۔ جی، مسز اوسی کی زندگی میں ایک خالی پن تھا۔ انہیں ان بچپن کی یادوں کی جذباتی طور پر شدید ضرورت تھی، تو ان کے دماغ نے جب وہ یادیں واپس لائیں تو ان کی نفسیات نے اسے قبول کر لیا۔ اور مسز اوم کے ساتھ کیا مسئلہ تھا؟ مسز اوم کے لیے ان گانوں کی کوئی جذباتی اہمیت نہیں تھی۔ ان کے لیے وہ ایسٹر پریڈ کا گانا صرف ایک شور تھا جو ان کی عام زندگی میں خلل ڈال رہا تھا۔ اچھا، مطلب وہ بس ایک بیتوکی آواز بن کر رہ گیا تھا۔ بالکل، اس سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ دماغ کی ایکٹیویٹی کو سمجھنے کے لیے صرف نیورونز کو دیکھنا کافی نہیں ہے، اس انسان کی پوری داستان اور اس کی ضرورت کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ تو سچ میں حیران کر دینے والی بات ہے، اور مجھے ایل ڈوپا دوا والی مثال بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی لگتی ہے۔ ہاں، وہ پارکنسنز والی مریض۔ جی، جو 63 سالہ پارکنسنس کی مریض تھیں، جب انہیں پارکنسنس کے علاج کے لیے ایل ڈوپا دی گئی تو ان کا دماغ تو واقعی ایک ٹائم مشین بن گیا۔ بالکل، ان میں ایک اچانک بیداری آ گئی تھی۔ ہاں، ان کے بات کرنے کا انداز، ان کے مذاق، ان کی عادتیں سب 1920 کی دہائی والی ہو گئیں، یعنی 1920s کی، جیسے وہ واپس جوان ہو گئی ہوں۔ یہ ایل ڈوپا والا کیس یہ بتاتا ہے کہ بیماری جیسے پارکنسنز انسان کے ماضی کو مٹا نہیں دیتی، وہ صرف اس تک پہنچنے والے راستے کو بلاک یا فریز کر دیتی ہے۔ اچھا، راستہ بند ہو جاتا ہے لیکن منزل وہاں موجود ہوتی ہے۔ بالکل صحیح۔ جب ڈوپامین کی شکل میں دماغ کو وہ کیمیکل چابی ملی تو اس نے 1920 کی اس متحرک زندہ دل شخصیت کو واپس جگا دیا۔ یعنی ہمارا ماضی، ہمارے تجربات سب دماغ کے نیورل پاتھ ویز میں ہمیشہ زندہ فارم میں موجود رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اگر دماغ کی یہ چابیاں ہمیں ہمارے بچپن یا ماضی کے پرسکون جھروکوں میں بھیج سکتی ہیں تو اگلا قدم کیا ہے؟ موت کے وقت کیا ہوتا ہے؟ یہ ا پیسج تو انڈیا والے چیپٹر کی طرف اشارہ ہے آپ کا۔ جی بالکل، سیکس نے ایک 19 سالہ ہندوستانی لڑکی بھگوتی کی کہانی بیان کی ہے، اور سچ بتاؤں تو یہ کہانی پڑھ کر سچ میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہاں، یہ بہت ہی غمگین لیکن دلکش داستان ہے۔ اس لڑکی کو دماغ کا لا علاج ٹیومر تھا اور اس کی موت واقعی قریب تھی، لیکن جب حالات بگڑیں اور اسے ٹیمپورل لوبز میں دورے پڑنے شروع ہوئے تو اسے اپنے بچپن کے گاؤں، کھیتوں اور وہاں کے لوگوں کی واضح بصارتیں نظر آنے لگیں۔ ویژنز نظر آنے لگے اسے۔ ہاں، ویژنز۔ عام حالات میں موت کے ڈر اور ٹیومر کی تکلیف سے مریض گھبرا جاتا ہے، چیختا ہے، لیکن وہ لڑکی بہت پرسکون تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا کہ میں مر رہی ہوں لیکن میں گھر واپس جا رہی ہوں۔ واقعی یہ بہت ہی جذباتی لمحہ ہے۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ کیا یہ صرف ٹیومر کے دباؤ یا اسٹیرائڈز جیسی دواؤں کا نتیجہ تھا، یا کیا ہماری بائیولوجی میں، ہمارے جسم میں موت کو پرسکون بنانے کا کوئی اپنا خفیہ نظام موجود ہے؟ یہ ایک بہت ہی گہرا سوال ہے جو سائنس اور روحانیت کے درمیان کھڑا ہے۔ دیکھیں، اگر صرف میکینکس کے اعتبار سے بات کریں تو بات سیدھی ہے کہ ٹیومر اس کے ٹیمپورل لوب کو دبا رہا تھا اور وہاں سے وہ پرانی یادیں ویژنز بن کر سامنے آ رہی تھیں۔ صحیح، دواؤں کا بھی اثر ہو سکتا ہے۔ جی، ہو سکتا ہے دواؤں نے بھی اس دورے کو متحرک کیا ہو، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان بصارتوں کا کانٹینٹ یا مواد کیا تھا۔ مواد؟ یعنی وہ کیا دیکھ رہی تھی؟ بالکل، اس نے کوئی خوفناک یا بے ربط چیزیں نہیں دیکھیں۔ اس نے بالکل وہی مناظر دیکھے جہاں سے اسے سب سے زیادہ سکون ملتا تھا، اپنا گاؤں، اپنا گھر۔ اچھا، تو کیا اس کا کوئی مقصد ہو سکتا ہے؟
اس بنیاد پر اولیور سیکس اور دیگر نیورولوجسٹ یہ سوچتے ہیں کہ کیا دماغ کے پاس موت کے وقت خود کو پرسکون کرنے کا ایک بلٹ ان پیلیٹیو کیئر سسٹم ہے؟ بلٹ ان پیلیٹیو کیئر یعنی دماغ خود ہی درد کو کم کرنے کا آخری انتظام کرتا ہے۔ جی، جب جسم ختم ہو رہا ہوتا ہے تو کیا دماغ ایک آخری ڈھال بناتا ہے، ایک ایسا راستہ جو انسان کو آخری سفر کے لیے ان یادوں میں بھیج دیتا ہے جہاں وہ محفوظ محسوس کرتا ہے؟ سبحان اللہ۔ بھاگت ہنڈی کے کیس میں اس بیماری نے مسیحا کا روپ دھار لیا تھا۔ اس ٹیومر نے اسے موت کی تکلیف سے نکال کر گھر کے سکون میں ٹرانسپورٹ کر دیا تھا۔ یہ واقعی انسانی وجود کی بہت خوبصورت اور گہرے درجے کی نشانی ہے۔ اچھا، اگر دماغ ہمیں ہمارے اپنے بچپن اور ماضی میں ٹرانسپورٹ کر سکتا ہے تو کیا ہو اگر یہ ہمیں انسانی ارتقاء یا ہیومن ایولیوشن کے ماضی میں ٹرانسپورٹ کر دے؟ آپ دی ڈاگ بینیتھ دی اسکن کی بات کر رہے ہیں، اسٹیو ڈی کا واقعہ۔ بالکل۔ اس کتاب میں اسٹیفن ڈی کی کہانی نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا ہے۔ یہ ایک 22 سالہ میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا جو ڈرگز، خاص طور پر ایمفیٹامینز کا نشہ کرتا تھا۔ جی، اسپیڈ وغیرہ لیتا تھا۔ ایک رات اس نے خواب دیکھا کہ وہ ایک کتا ہے۔ خیر، یہاں تک تو ٹھیک ہے، خواب کچھ بھی آ سکتے ہیں، لیکن جب وہ بیدار ہوا تو اس کی سونگھنے کی حس یعنی سینس آف اسمیل سچ میں کئی گنا بڑھ چکی تھی۔ ہائپروزمیا کی حالت۔ ہاں، وہ کلینک میں مریضوں کو صرف ان کی خوشبو سے پہچان لیتا تھا۔ رکے تھوڑا، یہاں میرا آپ سے ایک بہت اہم سوال ہے۔ ایک انسان واقعی لوگوں کے جذبات، ان کا ڈر یا خوشی سونگھ سکتا تھا؟ جی بالکل سونگھ سکتا تھا۔ Is that actually biologically possible؟ یا وہ میڈیکل اسٹوڈنٹ ابھی بھی نشے کے اثر میں بس ہیلوسینیٹ کر رہا تھا اور اسے لگ رہا تھا کہ وہ سونگھ رہا ہے؟ نہیں، یہ بالکل بایولوجیکلی پاسبل ہے اور اس کی بنیاد ہماری ایوولوشن میں ہے۔ اچھا، کیسے؟ دیکھیں، انسان کا دماغ جسے ہم عام طور پر دیکھتے ہیں، اس کے نیچے ایک بہت قدیم حصہ ہوتا ہے جسے رائنوسیفالون یا اسمیل برین کہا جاتا ہے۔ اسمیل برین؟ جی، ہم انسانوں نے ہزاروں سالوں کے ارتقاء میں جب 2 پیروں پر چلنا سیکھا، زبان ایجاد کی اور لاجک کا استعمال شروع کیا تو دماغ کے اس اسمیل والے حصے کا استعمال کم ہو گیا۔ صحیح، ہم دیکھنے اور سننے پر زیادہ انحصار کرنے لگے۔ بالکل، لیکن یہ حصہ ہمارے دماغ سے ختم نہیں ہوا، بلکہ یہ ہمارے جذباتی مرکز یعنی امیگڈیلا اور لمبک سسٹم کے ساتھ جڑا ہوا اندر محفوظ ہے۔ تو اسٹیون ڈی کے ساتھ کیا ہوا؟ اسٹیون ڈی نے جو ایمفیٹامینز لی تھیں، انہوں نے اس کے دماغ کے ان فلٹرز اور ان رکاوٹوں کو ہٹا دیا جو اس قدیم حصے کو دبائے رکھتی ہیں۔ جب وہ فلٹرز ہٹ گئے تو اس کے اسمیل ریسیپٹرز پوری طاقت سے کام کرنے لگے۔ یعنی اس کا صدیوں پرانا دماغی حصہ جاگ گیا۔ ہاں، اور کیونکہ خوشبو اور جذبات کا بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے وہ لوگوں کی باڈی کیمسٹری میں تبدیلیوں کو سونگھ کر ان کے جذبات محسوس کر سکتا تھا۔ ڈر اور گھبراہٹ کی اپنی ایک فزیکل کیمسٹری ہوتی ہے جو پسینے سے ظاہر ہوتی ہے۔ واو، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی نے اچانک آپ کا پرانا بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی اتار کر وہاں 4K الٹرا HD سمارٹ ٹی وی لگا دیا ہو۔ ہر رنگ، ہر چیز بالکل حقیقی لگنے لگے۔ یہ مثال واقعی بہت فٹ بیٹھتی ہے یہاں۔ اور پھر سب سے تکلیف دہ بات اس کے لیے یہ تھی کہ 3 ہفتے بعد اس کی یہ صلاحیت اچانک واپس چلی گئی۔ وہ نارمل حالت میں آ گیا اور اسے اپنی عام زندگی بالکل پھیکی لگنے لگی۔ بالکل، جب اس کا نشہ مکمل طور پہ اترا تو دماغ نے وہ فلٹرز واپس لگا دیے۔ اور یہاں اولیور سیکس سگمنڈ فرائڈ کا ایک نظریہ بھی لاتے ہیں۔ اچھا، فرائڈ نے اس بارے میں کیا کہا تھا؟ فرائڈ کا ماننا تھا کہ انسان کا سویلائزڈ یا متمدن ہونا اس بات کی قیمت مانگتا ہے کہ ہم اپنی ان پریمیٹیو جانوروں جیسی حصوں کو دبا دیں۔ یعنی اگر ہمیں سماج میں رہنا ہے تو جانوروں والی عادتیں چھوڑنی ہوں گی؟ جی، اسٹیون ڈی کی کہانی یہ ثابت کرتی ہے کہ ہم لوگ اصلی حقیقت کا کتنا چھوٹا حصہ محسوس کرتے ہیں۔ ہم نے متمدن بننے کے لیے اپنی پوری ایک احساسی دنیا کو تہہ خانے میں بند کر دیا ہے۔ واقعی؟ سیکس ایک انوسمیا کے مریض کا تذکرہ بھی کرتے ہیں جس کی سونگھنے کی حس کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے مکمل ختم ہو گئی تھی۔ اس مریض کا کہنا تھا کہ انسان سونگھنے کی حس کو بالکل اہمیت نہیں دیتا، لیکن جب یہ چلی جاتی ہے تو احساس ہوتا ہے کہ زندگی کا اصل رنگ تو اسی حس کے ساتھ جڑا تھا۔ صحیح کہا آپ نے۔
ٹھیک ہے، خوشبوؤں کی اس 4K دنیا اور بچپن کی حسین یادوں تک تو بات ٹھیک لگتی ہے، لیکن ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے۔ جب دماغ کی یہ رکاوٹیں یا فلٹرز ہٹتے ہیں تو ضروری تو نہیں کہ اندر سے ہمیشہ اچھی یادیں ہی باہر آئیں۔ کیا ہو اگر وہ دروازہ کھل جائے جسے انسان نے خود کسی بہت بڑی وجہ سے بند کیا تھا؟ آپ ڈونلڈ کے پینفل کیس کی طرف آ رہے ہیں اب۔ ہاں، یہاں پر ذکر آتا ہے ڈونلڈ کی کہانی کا۔ یہ واقعی دل دہلانے والی بات ہے۔ ڈونلڈ نے PCP نام کے نشے میں اپنے ہی دوست کا بے رحمانہ قتل کر دیا تھا، جی، ایک بہت ہی دردناک واقعہ تھا۔ لیکن اسے اس قتل کا کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ اس کا دماغ بالکل بلینک تھا۔ پولیس انویسٹیگیشن اور سائیک ہاسپٹل میں 4 سال گزر گئے۔ پھر ایک دن ڈونلڈ سائیکل چلا رہا تھا اور ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گیا۔ اور اس ایکسیڈنٹ میں اسے شدید چوٹ آئی۔ بالکل، اسے شدید ہیڈ انجری آئی اور اس کا فرنٹل لوب یعنی دماغ کا آگے والا حصہ تباہ ہو گیا۔ وہ کوما میں چلا گیا، لیکن جب وہ کوما سے بیدار ہوا تو کہانی بالکل بدل چکی تھی۔ اس کی یادیں واپس آنا شروع ہو گئیں۔ ہاں، قتل کی وہ ڈراؤنی یادیں جو نشے نے مٹا دی تھیں وہ بالکل واضح، مسلسل اور فلم کی طرح اس کے دماغ میں چلنے لگی۔ ٹیمپورل لوب ایپیلیپسینو سے بار بار قتل کا منظر دیکھنے پر مجبور کیا، یہاں تک کہ وہ خودکشی کرنے کا سوچنے لگا۔ یہ ایک انتہائی شدید نفسیاتی عذاب تھا۔ یہاں میرا آپ سے سوال ہے، عام طور پر جب دماغ کو چوٹ لگتی ہے تو انسان چیزیں بھول جاتا ہے نا؟ لیکن یہاں چوٹ لگنے کے نتیجے میں ایک میموری واپس کیوں آ گئی؟ ایسا کیا ہوا اس کے دماغ میں؟ اس سوال کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا دماغ کے آرکیٹیکچر کو دیکھنا ہوگا۔ ہمارا فرنٹل لوب جو ہے وہ صرف سوچنے سمجھنے کا کام نہیں کرتا، بلکہ وہ ایک ایگزیکٹو انہیبیٹر یا آسان الفاظ میں ایک مضبوط باندھ کی طرح کام کرتا ہے۔ ایک ڈیم کی طرح جو پانی کو روکتا ہے۔ یہ بالکل ایک دم تار کی طرح۔ یہ بند ہمارے اندر کی ڈارک امپلسز، پرانی تکلیف دہ یادوں اور امپلسو جذبات کو روکے رکھتا ہے۔ دوسری طرف ٹیمپورل لوب میں وہ ساری یادیں جمع ہوتی ہیں۔ اچھا، تو ڈونلڈ کے دماغ میں اس رات کیا ریکارڈ ہوا تھا؟ ہوا یہ کہ قتل کی رات ڈونلڈ نشے میں تھا۔ اس کی کانشیسنس یعنی شعور اس وقت غائب تھا، لیکن اس کے ٹیمپورل لوب نے اس خوفناک واقعے کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ ریکارڈ کر لیا تھا اور ایک تہخانے میں ڈال دیا۔ باپ رے، یعنی دماغ سب دیکھ رہا تھا؟ ہاں، جب 4 سال بعد اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تو اس ایکسیڈنٹ نے اس بند کو یعنی فرنٹل لوب کو توڑ دیا۔ جیسے ہی بند ٹوٹا، ٹیمپورل لوب میں دبے ہوئے طوفان کو راستہ مل گیا۔ اور وہ ساری یادیں باہر آ گئیں؟ بالکل، سیزرز کے ذریعے وہ ساری ڈارک میموریز باہر آنا شروع ہو گئیں اور اس کے ذہن پر چھا گئیں۔ تو اس کا مطلب ہے دماغ واقعی بالکل کسی ہوائی جہاز کے بلیک باکس کی طرح ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نشے میں تھے یا ہم نے چیزیں بھلا دی ہیں، لیکن بلیک باکس اندر چپ چاپ سب ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے۔ جی، یہ بلیک باکس والی مثال بالکل یہاں اپلائی ہوتی ہے۔ اور سب سے عجیب بات مجھے یہ لگتی ہے کہ اسے اپنے ضمیر کی سزا یا گلٹی کانشنس کا احساس دلانے کے لیے مورل نہیں بلکہ ایک فزیکل اعصابی چوٹ کی ضرورت پڑی۔ یہاں اعصابیت اور اخلاقیات آپس میں ٹکراتے ہیں۔ دیکھیں، ڈونلڈ کے اندر گلٹی کانشس یعنی ضمیر کی آواز کہیں نہ کہیں تھی، موجود تھی، لیکن اس کا شعور اسے فیس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ صحیح، وہ خود سے بھاگ رہا تھا۔ جی، انجری نے وہ پردہ چاک کر دیا۔ اس عذاب کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ جب اسے باغبانی یا گارڈننگ کے کام پر لگایا گیا تو صرف وہاں جا کر اسے تجھ سکون ملا۔ باغبانی میں سکون کیوں ملا؟ کیونکہ خود اس کے مطابق پودوں کی کوئی ایگو یا انا نہیں ہوتی۔ پودوں کے ساتھ آپ کا کوئی ایسا جذباتی تعلق نہیں بنتا جو کل کو کسی اخلاقی سزا یا ڈر کا باعث بنے۔ انسانوں سے اور اپنی اس خوفناک غلطی سے ڈر کے مارے اس نے پودوں میں پناہ ڈھونڈ لی تھی۔ یہ مثال ہمیں دکھاتی ہے کہ ہمارا اپنا دماغ ہمارے لیے جنت بھی بن سکتا ہے اور سب سے خوفناک دوزخ بھی۔ بالکل صحیح۔ ڈونلڈ کے دماغ نے اسے دوزخ کی آگ میں دھکیلا، لیکن کیا دماغ کی یہی عجیب و غریب حالت کسی کو بالکل اس کے برعکس خدا کے دربار تک، روحانیت کی انتہا تک پہنچا سکتی ہے؟ آپ ہلڈگارڈ آف بنگن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ ہاں، ہلڈگارڈ کی کہانی پر آتے ہیں اب۔ سیکس نے ان کی بصارتوں کا بہت تفصیلی حوالہ دیا ہے۔ یہ 12ویں صدی کی ایک مذہبی راہباں تھیں، یعنی 12ویں سینچری کی نن۔ جی، اور انہیں بہت عجیب ویژنز نظر آتی تھیں۔ بالکل، انہیں ہمیشہ روشنی کے ٹوٹتے ستارے، جگمگاتے ہوئے قلعے اور عجیب نورانی شکلیں نظر آتی تھیں۔ انہوں نے ان چیزوں کی بنیاد پر عظیم کتابیں لکھیں اور اس روشنی کو خدا کا پیغام یا دی کلاؤڈ آف دی لیونگ لائٹ کا نام دیا۔
ان کی ڈرائنگز اور پینٹنگز آج بھی موجود ہیں۔ ہاں، لیکن اولیور سیکس نے اور دیگر نیورولوجسٹ نے ان کی ڈرائنگز اور سمٹمز دیکھ کر بتایا کہ اصل میں یہ کلاسیکل مائیگرین اوراز تھے، یعنی آدھے سر کے درد سے پہلے نظر آنے والی روشنی کی لہریں، جنہیں اسکوٹوماز کہا جاتا ہے۔ جی، میڈیکل ٹرمز میں اسے یہی کہتے ہیں۔ یہاں آ کر میرا تھوڑا سا پش بیک ہے ایز اے ریڈر۔ دیکھیں، ایک عورت نے زندگی بھر ایک عظیم روحانی تجربہ کیا۔ اگر ہم اس ساری روحانیت کو صرف یہ کہہ کر ڈسمس کر دیں کہ انہیں تو بس ایک مائیگرین تھا، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے اہمیت کم ہو جاتی ہے؟ ہاں بالکل۔ تو کیا اس سے ہلڈگارڈ کی اس روحانی گہرائی کی اہمیت اور ان کے تجربے کی قدر ختم نہیں ہو جاتی؟ مجھے تھوڑا ریڈکشنسٹ سا لگتا ہے یہ اپروچ۔ آپ کا پش بیک بالکل بنتا ہے، اور زیادہ تر لوگ جب سائنس اور مذہب یا روحانیت کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو یہی سوچتے ہیں کہ سائنس روحانیت کو چھوٹا کر رہی ہے۔ صحیح، لوگ سوچتے ہیں سائنس نے میجک ختم کر دیا۔ جی، لیکن سیکس نے اس کتاب میں اس مسئلے کو بہت خوبصورتی اور احترام سے حل کیا ہے۔ وہ یہاں دو چیزوں میں واضح فرق بتاتے ہیں۔ ایک ہے ایٹیولوجی، یعنی بیماری کی وجہ، اور دوسرا ہے ویلیو، یعنی تجربے کی قدر۔ اچھا، ایٹیولوجی اور ویلیو، اس کو تھوڑا آسان کریں۔ دیکھیں، یہ ٹھیک ہے کہ ہلڈیگارڈ کو فزیولوجیکل سطح پر ایک کلاسیکل مائیگرین تھا، اور وہ روشنیاں ان کے ویژول کارٹیکس میں پیدا ہونے والے اسکوٹوماز تھے۔ یہ اس کی ایٹیولوجی ہے، اس کا فزیکل میکینزم ہے۔ ٹھیک ہے، مان لیا۔ اور ویلیو کیا ہے پھر؟ ویلیو کی بات کریں تو دیکھیں، ہر انسان جسے مائیگرین ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ درد کی دوا کھاتا ہے، پردے گراتا ہے اور اندھیرے میں سو جاتا ہے۔ عام طور پر لوگ یہی کرتے ہیں۔ لیکن ہلڈیگارڈ کا دماغی اور روحانی شعور اتنا بلند تھا، ایک پریویلیجڈ کانشسنس تھی ان کی، کہ انہوں نے ان نیورولوجیکل سپارکلنگز کو اپنی روحانیت کے حوالے سے پڑھا۔ یعنی انہوں نے اس بیماری کو ایک عظیم مقصد میں ڈال لیا۔ بالکل، انہوں نے اس دماغی گلچ کو ایک پورٹل، ایک دروازے میں تبدیل کر دیا جو انہیں خالق اور کائنات کے قریب لے گیا۔ سائنس اور روحانیت یہاں دشمن نہیں ہے، بلکہ ملٹیپل پرسپیکٹیوز ہیں۔ یہ بہت خوبصورت بات کی آپ نے، ملٹیپل پرسپیکٹیوز۔ جی، دماغی بیماری نے صرف کائنات کو دیکھنے کا ایک زاویہ فراہم کیا، اور ان کی روحانیت نے اس میں رنگ بھر دیے۔ بیماری ان کی روحانیت کو ڈسمس نہیں کرتی، بلکہ اس کی بنیاد بنتی ہے۔ زبردست۔ تو آخر میں اگر ہم اس ساری تحقیق کو سمیٹیں تو بات یہاں آ کر ٹھہرتی ہے کہ ہمارا دماغ واقعی کسی جادوئی قالین سے کم نہیں ہے۔ ہاں بالکل، ایک فلائنگ کارپیٹ کی طرح۔ یہ ایک ایسی طلسماتی سواری ہے جو کسی سٹروک کے نتیجے میں ہمیں ہمارے بچپن کے آئرش گانوں میں بٹھا دیتی ہے، کسی ٹیومر کے ہاتھوں میں ایک مرتے ہوئے انسان کو اس کے پرامن گاؤں کی گود میں لٹا دیتی ہے۔ صحیح۔ کبھی کچھ کیمیکل رکاوٹوں کے ہٹنے سے ہمیں کتے کی طرح لوگوں کے جذبات سونگھنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور کبھی ایکسیڈنٹ کے بعد دماغ کا فلٹر ٹوٹنے سے قتل جیسی بھول چکی یادوں کا دوزخ سامنے لا کر کھڑا کر دیتی ہے، اور کبھی ہلڈیگارڈ کی طرح مائیگرین کے ذریعے خدا کا نور دکھا دیتی ہے۔ یہ ٹرانسپورٹس واقعی دماغ کی وہ اسرار بھری دنیائیں ہیں جو عام طور پر ہمارے اندر چھپی رہتی ہیں۔ اور اس ساری تحقیق سے میری نظر میں ایک آخری اور بہت گہرا نتیجہ نکلتا ہے۔ وہ کیا؟ ہم نے اس کتاب میں دیکھا کہ کیسے ہمارے انتہائی نجی جذبات، ہمارا ضمیر، ہماری یادیں اور یہاں تک کہ ہمارے روحانی عقیدے سب کے سب ہمارے دماغ کی فزیکل وائرنگز اور پتھوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ جی، کیمیکلز اور نیورونز میں۔ بالکل، ایک عام سا فالج، ایک چوٹ یا نشے کی گولی انہیں پوری طرح بدل سکتی ہے یا بالکل الٹ سکتی ہے۔ اور اس سے ایک ایسا سوال پیدا ہوتا ہے جس پر سوچنے کے لیے میں ہمارے سننے والوں کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ وہ سوال کیا ہے؟ اگر ہمارا پورا وجود، ہمارا ہر تجربہ، ہماری پہچان صرف ان رگو ریشوں، ان نیورونز پر مبنی ہے جو بیماری سے ایکٹیو یا ڈی ایکٹیو ہو سکتے ہیں، تو پھر ہمارا اصل خود، ہمارا ٹرو سیلف آخر کیا ہے؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا سوال ہے۔ کیا ہم واقعی صرف اپنے دماغ کی ان فزیکل وائرنگز کے محتاج ہیں، یا اس بدلتی ہوئی احساسی دنیا کو جو چیز سمجھ رہی ہے، جسے ہم میں کہتے ہیں، وہ اس دماغ سے بڑھ کر بھی کوئی حقیقت رکھتی ہے؟ اس بارے میں واقعی فرصت میں بیٹھ کر سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک ایسی پیچیدہ بات ہے جسے سب کو اکیلے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ خیر، سننے والوں کا وقت نکالنے کا اور اس حیرت انگیز سفر پر چلنے کا بہت شکریہ۔ جی، بہت شکریہ آپ سب کا۔ اس کتاب دا مین ہو مسٹک ہز وائف فار اے ہیٹ کے آخری تجزیے میں ہم ایک اور بالکل مختلف دنیا میں قدم رکھیں گے، اور وہ ہے دا ورلڈ آف دا سمپل،
یعنی سادہ لو افراد کی دنیا۔ وہاں ہم دیکھیں گے کہ جن افراد کو عام طور پر سمجھ بوجھ کی کمی کا شکار یا بیوقوف سمجھا جاتا ہے، ان میں کس قدر حیرت انگیز اور گہری دانشمندی چھپی ہو سکتی ہے۔ تصور کریں کہ ماچس کی ایک ڈبیا زمین پر گرتی ہے اور سینکڑوں تیلیاں بکھر جاتی ہیں، اور پلک جھپکتے ہی کمرے میں بیٹھے دو بھائی ایک ساتھ کہتے ہیں 111۔ بنا گنے؟ ہاں بالکل، مطلب انہوں نے گنا نہیں، انہوں نے کوئی ریاضی کا فارمولا نہیں لگایا، انہوں نے ان تیلیوں کی تعداد کو بس دیکھ لیا۔ یہ ایک واقعی حیران کن بات ہے نا؟ تو آج کے اس ڈیپ ڈائیو میں ہم انسانی ذہن کے انہی رازوں پر بات کریں گے، وہ راز جنہیں عام طور پر خامی یا بیماری سمجھ کر مسترد کر دیا جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور ہم اولیور سیکس کی مشہور تحریروں پر مبنی ماخذ کا جائزہ لے رہے ہیں، خاص طور پر ان کا وہ کام جو سادہ مزاج لوگوں کی دنیا کے بارے میں ہے، مطلب انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی۔ دیکھیں، یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہمارے عام تصورات کو بالکل ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ ہم عام طور پر دماغ کو ایک مشین یا کمپیوٹر سمجھتے ہیں نا؟ ہاں، جس کی بس پروسیسنگ سپیڈ ہوتی ہے۔ بالکل۔ تو اگر کسی شخص کے ذہن کی سپیڈ کم ہے یا مطلب وہ عام منطق کو نہیں سمجھ پا رہا، تو میڈیکل سائنس فوراً اس پر ایک ٹھپا لگا دیتی ہے۔ معذوری کا ٹھپا۔ ہاں، ڈیفیسٹ کا ٹھپا، مطلب خامی۔ ہماری پوری توجہ صرف اس بات پر ہوتی ہے کہ اس شخص کے دماغ میں کیا کمی رہ گئی ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کیا کر سکتا ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ لیکن ان ماخوذات میں 4 ایسے افراد کی زندگیوں کا تفصیلی مشاہدہ ہے جنہیں طبی دنیا نے حقارت سے دیکھا، مگر جب ان کے ذہن کے کام کرنے کے طریقے کو غور سے سمجھا گیا تو کیا نکلا؟ تو معلوم ہوا کہ ان کی اپنی دنیا اتنی مکمل اور خوبصورت تھی جس کا ہم نارمل لوگ شاید تصور بھی نہیں کر سکتے۔ او واہ! تو چلیں اس بات کو ذرا تفصیل سے کھولتے ہیں۔ جی بالکل۔ سب سے پہلے ہم ایک ایسی لڑکی کے کیس کو دیکھتے ہیں جو لاجک یا منطق کے پیمانے پر تو بالکل فیل تھی۔ ریبیکا کا کیس تھا 19 سالہ ربیکا کو میڈیکل رپورٹس میں ایک موٹا مرون کہا گیا تھا۔ موٹر مرون، یہ اصطلاح سن کر ہی اندازہ ہوتا ہے کہ طبی ماہرین اسے کس حقارت کی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ مطلب یہ کیسا لفظ ہے؟ یہ واقعی ایک انتہائی سخت اور بہت پرانی طبی اصطلاح ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتی تھی جن کی دماغی اور جسمانی حرکت میں کوئی ہم آہنگی نہ ہو۔ مطلب ان کا جسم ان کے دماغ کا ساتھ نہیں دیتا؟ ہاں، ریبیکا پیدائشی طور پر کئی مسائل کا شکار تھی۔ وہ چابی سے دروازہ نہیں کھول سکتی تھی، اسے دائیں اور بائیں کا فرق نہیں معلوم تھا۔ اوہو، مطلب اتنی بنیادی بات بھی نہیں؟ بالکل۔ اور وہ کبھی پڑھنا لکھنا نہیں سیکھ سکی، اسے جگہ یا اسپیس کا بالکل کوئی اندازہ نہیں تھا۔ اب دیکھیں، جب ہم ذہن کو جانچتے ہیں نا، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا دماغ بنیادی طور پر 2 مختلف طریقوں سے دنیا کو پروسیس کرتا ہے۔ اچھا، وہ 2 طریقے کون سے ہیں؟ ایک ہے پیراڈگمیٹک سوچ۔ پیراڈگمیٹک یعنی ذہن کی وہ لاجیکل سائٹ جسے ہم دماغ کی ایکسل شیٹ کہہ سکتے ہیں۔ ہاں بالکل، بہترین مثال ہے دماغ کی ایکسل شیٹ، جو حساب کتاب، راستوں اور روزمرہ کے منظم کاموں کو سنبھالتی ہے۔ بالکل وہی۔ جب ہم کوئی نیا راستہ تلاش کرتے ہیں یا جیومیٹری کے سوال حل کرتے ہیں یا کسی کام کو مرحلہ وار ترتیب دیتے ہیں تو ہمارا یہی پیراڈگمیٹک مائنڈ متحرک ہوتا ہے۔ اور ریبیکا کا یہ حصہ؟ ریبیکا کا یہ حصہ تقریباً مکمل طور پر ناکارہ تھا۔ جب کلینک میں اس کے منطقی اور پیراڈگمیٹک ٹیسٹ کیے گئے تو وہ بری طرح بکھر گئی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تو پھر اس کا دوسرا حصہ کیسا تھا؟ ذہن کا دوسرا حصہ ہوتا ہے نیریٹو یا بیانیہ ذہن۔ کہانیوں والا ذہن۔ بالکل، یہ وہ حصہ ہے جو کہانیوں، استعاروں، علامتوں اور جذبات کی زبان سمجھتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ جب ڈاکٹر سیکس نے کلینک کی سخت ٹیسٹنگ کے بعد اسے باہر ایک بینچ پر بیٹھے دیکھا تو وہ ایک بالکل مختلف انسان تھی۔ کیا کر رہی تھی وہ باہر؟ وہ بہار کے موسم کا لطف اٹھا رہی تھی اور اس کے منہ سے جو الفاظ نکل رہے تھے وہ کسی عام گفتگو کے بجائے خالص شاعری تھے۔ شاعری؟ وہ جو پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتی تھی؟ ہاں،
وہ کہہ رہی تھی بہار، پیدائش، موسم، ہر چیز کا اپنا ایک وقت ہے۔ اوہ، یہ تو وہی الفاظ ہیں جو ان کی بنیاد پر ڈاکٹر سیکس نے اسے نڈال حکیم یا ایڈٹ ایکلیسیاسٹس کا نام دیا تھا نا؟ بالکل، وہ بائبل کی گہری روحانی باتوں کو ایسے بیان کر رہی تھی جیسے وہ خود اس کا تجربہ کر رہی ہو۔ لیکن عام طور پر تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جن کا آئی کیو کم ہو وہ اتنے گہرے جذبات محسوس نہیں کر سکتے۔ یہی تو میڈیکل سائنس کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ جب ربیکا کی دادی کا انتقال ہوا تو اس نے یہودیت کی دعائیہ نظم، جسے قادش کہتے ہیں، انتہائی وقار سے پڑھی، اور اس نے کہا یہ باہر کی سردی نہیں ہے، میرے اندر سردی ہے، موت جیسی سردی۔ وہ میرا حصہ تھیں اور میرا ایک حصہ اس کے ساتھ مر گیا ہے۔ اوہ واہ، مطلب یہ الفاظ سن کر کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے اندر احساس اور گہرائی کی کوئی کمی تھی۔ قطعی نہیں۔ ماخذ میں ایک بہت ہی زبردست مثال ہے جہاں ریبیکا خود کو ایک قالین یا کارپٹ سے تشبیہ دیتی ہے۔ ہاں، میں سوچ رہی تھی اس بارے میں، زندہ قالین والی بات۔ اس نے کہا تھا کہ اگر اسے کوئی ڈیزائن یا پیٹرن نہ ملے تو وہ ادھرنے لگتی ہے۔ بالکل، یہ استعارہ اس بات کی بالکل درست عکاسی کرتا ہے کہ اس کا ذہن کیسے کام کرتا تھا۔ ہمارے تعلیمی اور بحالی کے ادارے دراصل اس قالین کو ادھیڑ رہے تھے۔ کیسے ادھیڑ رہے تھے؟ وہ اسے چھوٹی موٹی ورکشاپس میں ایسے میکینیکل کاموں میں الجھا رہے تھے جن کے لیے اس کا دماغ بنا ہی نہیں تھا، مطلب باکس پیک کرنا یا چیزیں جوڑنا۔ مطلب اس کے نیریٹو مائنڈ کو تو وہ استعمال ہی نہیں کر رہے تھے۔ بالکل، لیکن جب ڈاکٹر سیکس نے اس کے نیریٹو مائنڈ کی طاقت کو پہچانا تو انہوں نے اسے ان روایتی ورکشاپ سے نکال کر ایک تھیٹر گروپ میں شامل کروا دیا۔ لیکن ایک سیکنڈ، تھیٹر میں ایسا کیا تھا جس نے اسے ایک دم بدل دیا؟ مطلب کیا وہ اچانک وہاں جا کر نارمل ہو گئی تھی؟ وہ عام معنوں میں نارمل نہیں ہوئیں، لیکن تھیٹر نے اس کے بیانیہ ذہن کو وہ ڈھانچہ، وہ ڈیزائن فراہم کر دیا جس کی اسے تلاش تھی۔ اچھا، وہ جو قالین والا ڈیزائن تھا وہ اسے تھیٹر میں مل گیا؟ ہاں، ذرا سوچئے، جب آپ سٹیج پر کوئی کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ فیصلہ نہیں کرنا پڑتا کہ اگلا قدم کہاں رکھنا ہے یا ہاتھ کیسے ہلانا ہے۔ صحیح، کیونکہ وہ سب تو اسکرپٹ میں ہوتا ہے۔ بالکل، اسکرپٹ، ڈائریکشن اور کردار کی کہانی اس کے پیراڈیگمیٹک یعنی منطقی ذہن کا سارا بوجھ اپنے اوپر لے لیتے ہیں۔ تو جب اس کے ذہن سے روزمرہ کے فیصلوں کا بوجھ ہٹ گیا تو وہ فری ہو گئی۔ ہاں، اس کا طاقتور بیانیہ ذہن پوری طرح متحرک ہو گیا۔ وہ سٹیج پر بکھرنے کے بجائے ایک مکمل روانی میں آ گئی۔ کیا بات ہے! کوئی دیکھ کر یہ کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو ایک چابی سے دروازہ نہیں کھول سکتی۔ اس نے کہانی کے ذریعے حقیقت کو محسوس کرنے کا اپنا راستہ تلاش کر لیا تھا۔ یہ بات واقعی بہت حیران کن ہے کہ ذہن کس طرح اپنے لیے نئے راستے تراشتا ہے۔ ریبیکا نے کہانیوں اور کرداروں کے ڈھانچے میں اپنا سکون پایا۔ بالکل۔ لیکن اب ذرا تصور کریں کہ اگر کسی کا ذہن کہانیوں کے بجائے اپنا پورا ڈھانچہ، اپنا پورا وجود صرف آواز اور موسیقی میں تلاش کر لے تو کیا ہوگا؟ یہ سوال ہمیں ہمارے اگلے کیس کی طرف لے جاتا ہے، مارٹن کا کیس۔ ہاں، 61 سالہ مارٹن بچپن میں میننجائٹس یعنی دماغی بخار کی وجہ سے اس کی عام زندگی کی صلاحیتیں تباہ ہو چکی تھیں، اور بڑھاپے میں وہ پارکنسنس کا بھی شکار تھا۔ بالکل، مطلب مارٹن کی روزمرہ زندگی نہایت سست، بے ڈھنگی اور خوابیدہ سی تھی۔ وہ زندگی میں کوئی بھی نوکری ٹک کر نہیں کر سکا۔ لیکن جہاں دنیا کے لیے وہ ایک ناکارہ انسان تھا، وہیں اس کی یادداشت اتنی ہیبت ناک تھی کہ بڑے بڑے ماہرین دنگ رہ جائیں۔ کیسی یادداشت؟ اسے 2000 سے زائد اوپیراز کی ہر ایک تفصیل زبانی یاد تھی۔ اسے نہ صرف دھنیں یاد تھیں بلکہ یہ بھی یاد تھا کہ کس سال کس گلوکار نے کون سا کردار ادا کیا، سٹیج کیسا تھا اور لباس کیا تھا۔ اوہ واہ، 2000 اوپیراز! اور سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ موسیقی کی جو مشہور انسائکلوپیڈیا ہے، گرووز ڈکشنری، ہاں، اس کی تمام 9 جلدیں، مطلب 9 والیومز، اسے لفظ بے لفظ حفظ تھیں۔ لیکن ایک منٹ، یہاں ایک الجھن پیدا ہوتی ہے۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ میڈیکل سائنس تو ایسے لوگوں کو محض ایڈیٹ سوانٹ کہہ کر سائٹ پر کر دیتی ہے نا؟ جی بالکل، ایڈیٹ سوانٹ۔ یعنی ایک ایسا شخص جس کا دماغ ایک چلتا پھرتا ٹیپ ریکارڈر بن گیا ہو،
جس میں ڈیٹا تو فیڈ ہے لیکن وہ اس کا مطلب نہیں جانتا۔ تو پھر مارٹن کی اس یادداشت کو ہم کوئی گہرا روحانی یا انسانی تجربہ کیوں مانیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ یہ تو محض ایک کمپیوٹر کے ہارڈ ڈرائیو کی طرح کام کر رہا تھا نا؟ آپ کا یہ سوال بالکل وہی ہے جو روایتی نیورولوجی اٹھاتی ہے، لیکن یہ ایک بہت سطحی سوچ ہے۔ مارٹن کوئی بے جان ہارڈ ڈرائیو نہیں تھا۔ اچھا، تو پھر کیا تھا؟ اس یادداشت کے پیچھے کوئی میکینکی پروسیس نہیں تھا، بلکہ ایک انتہائی گہرا اور جذباتی تعلق تھا۔ کیسا تعلق؟ مارٹن کے والد ایک مشہور گلوکار تھے۔ جب وہ بوڑھے اور بیمار ہو گئے تو وہ اپنے بیٹے کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے اسے وہ ڈکشنری پڑھ کر سناتے تھے۔ وہ 9 جلدوں والی ڈکشنری؟ جی ہاں، مارٹن کے دماغ میں وہ ہزاروں صفحات محض الفاظ یا معلومات کے طور پر محفوظ نہیں ہوئے تھے، بلکہ وہ اس کے والد کی آواز، کمرے کی روشنی اور ان کے باہمی پیار کے جذباتی تعلق کے ساتھ نقش ہوئے تھے۔ تو مطلب جب وہ ان کو دہراتا تھا تو وہ صرف ڈیٹا ریکال نہیں کر رہا تھا؟ بالکل نہیں۔ وہ جب بھی ان صفحات کو اپنے ذہن میں دہراتا تو دراصل وہ اپنے والد کی موجودگی کو محسوس کرتا تھا۔ یہ روٹ میموری یا رٹا نہیں تھا، یہ محبت کا ایک زندہ تسلسل تھا۔ یہ بات کتنی گہری ہے، مطلب اس کا ذہن حقائق کو جذبات کے غلاف میں لپیٹ کر محفوظ کر رہا تھا۔ ہاں، اور اس جذباتی بقا کا عروج اس وقت نظر آتا تھا جب وہ چرچ کے کوائر میں گاتا تھا۔ ظاہری طور پر وہ ایک بیمار اور سست انسان تھا، لیکن جب وہ بڑے کوائرز میں کھڑا ہو کر باخ کے مذہبی گیت گاتا تھا تو کیا ہوتا تھا؟ تو اس کے وجود کی تمام خامیاں مٹ جاتیں۔ موسیقی اس کا کوئی فارغ وقت کا مشغلہ نہیں تھا، بلکہ یہ اس کے زندہ رہنے اور اس دنیا میں اپنی مکمل ہستی کا احساس پانے کا واحد طریقہ تھا۔ صحیح، موسیقی کے اندر وہ ذہنی پسماندہ مارٹن نہیں رہتا تھا؟ نہیں، وہ خدا کے قریب ایک مکمل انسان بن جاتا تھا۔ اگر ہمارا ذہن منطق یا عام سماجی رابطے کا دروازہ بند پاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ موسیقی کہانیوں یا کسی اور شکل میں اپنے وجود کا ثبوت دینے کے لیے ایک پچھلا دروازہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے، پچھلا دروازہ۔ اور یہیں سے ہم ایک اور نہایت پراسرار دنیا میں قدم رکھتے ہیں۔ وہ کون سی؟ حساب کتاب کا ذریعہ نہ سمجھے، بلکہ انہیں ٹھوس اشیاء اور چلتے پھرتے دوستوں کی طرح محسوس کریں۔ یہ بات سن کر تو فوری طور پر جان اور مائیکل کا خیال آتا ہے۔ ہاں، جنہیں دی ٹوئنز کہا جاتا ہے۔ بالکل، ان جڑواں بھائیوں کا کیس میڈیکل ہسٹری کے عجیب ترین کیسز میں سے ایک ہے۔ ان دونوں کا آئی کیو تو صرف 60 تھا نا؟ جی 60، جو کہ انتہائی کم ہے۔ عام طور پر وہ روزمرہ کے سادہ کام بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ہاں، اور انہیں عام ضرب، تقسیم یا جمع تفریق بھی نہیں آتی تھی۔ بالکل نہیں آتی تھی۔ لیکن اگر ان سے پوچھا جائے کہ آج سے 40,000 سال بعد فلاں تاریخ کو کون سا دن ہوگا تو وہ فوراً جواب دے دیتے تھے۔ کیوں؟ پلک جھپکتے ہی۔ اور وہ ماچس کی ڈبیا والا واقعہ جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا، مطلب جب ماچس کی 111 تیلیاں زمین پر گریں تو ان دونوں نے فوراً ایک ساتھ کہا 111، اور پھر ان میں سے ایک نے گنگناتے ہوئے کہا 37، دوسرے نے کہا 37، اور پھر پہلے نے دوبارہ کہا 37۔ یہی تو سب سے حیران کن بات تھی۔ انہیں جب ضرب تقسیم آتی ہی نہیں تھی تو انہوں نے 111 کو 3 حصوں میں کیسے توڑ لیا؟ مطلب 37 ضرب 3 111 ہوتا ہے۔ جب ڈاکٹر سیکس نے خود ان سے یہ سوال پوچھا نا تو ان کا جواب نہایت سادہ مگر حیران کن تھا۔ کیا جواب دیا انہوں نے؟ انہوں نے کہا، ہم نے اسے گنا نہیں، ہم نے اسے بس دیکھ لیا۔ اوہ، بس دیکھ لیا۔ ہاں، اس بات کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ہمیں اعصابی سائنس کے ایک تصور جسے سینستھیزیا کہتے ہیں اسے دیکھنا ہوگا۔ سینستھیزیا مطلب حواس کا آپس میں مل جانا؟ بالکل، یہ وہ کیفیت ہے جہاں دماغ کے حواس آپس میں اس طرح جڑ جاتے ہیں کہ ایک حص دوسری حص کا کام کرنے لگتی ہے۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ آوازوں کے رنگ دیکھتے ہیں یا الفاظ کا ذائقہ محسوس کرتے ہیں۔ ان جڑواں بھائیوں کے لیے نمبرز کوئی تجریدی یا ایبسٹریکٹ ریاضیاتی تصور نہیں تھے جنہیں کاغذ پر حل کرنا پڑے۔ ان کے لیے نمبرز ایک بصری، ٹھوس اور زندہ شکل رکھتے تھے۔ اسے ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کوئی ماہر شخص
کسی نایاب شراب کا ایک گھونٹ بھر کر فوراً بتا دیتا ہے کہ اس میں کون کون سے پھلوں کا ذائقہ ہے اور یہ کتنی پرانی ہے۔ زبردست مثال ہے۔ ہے نا؟ مطلب وہ شخص اس شراب کی کیمسٹری کے فارمولے نہیں بناتا، وہ بس اس کے ذائقے کو محسوس کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح وہ بھائی نمبرز کی کیمسٹری کو محسوس کر رہے تھے۔ یہ ایک بہترین مثال ہے۔ وہ عادات کو اسی طرح چکھ اور محسوس کر رہے تھے، اور اس کا سب سے بڑا مظاہرہ تب ہوا جب ڈاکٹر سیکس نے انہیں کمرے میں بیٹھ کر ایک عجیب سا کھیل کھیلتے دیکھا۔ کیسا کھیل؟ ایک بھائی نے 6 ہندسوں کا ایک نمبر بولا، دوسرے نے اسے سنا، مسکرایا اور پھر خود ایک 6 ہندسوں کا نمبر بولا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ دونوں کسی خاص دوست کا ذکر کر رہے ہوں۔ پھر ڈاکٹر سیکس نے کیا کیا؟ ڈاکٹر سیکس نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ عام نمبرز نہیں تھے، بلکہ پرائم نمبرز یعنی مفرد اعداد بول رہے تھے۔ پرائم نمبرز مطلب وہ نمبرز جو صرف اپنے آپ پر یا ایک پر تقسیم ہوتے ہیں، جیسے 2، 3، 5، 7 وغیرہ۔ بالکل، اور یہ 6 ہندسوں تک پہنچ چکے تھے۔ اور یہ کوئی ریاضی کا مقابلہ نہیں تھا۔ میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ وہ تو بس ان نمبرز کو ایسے ایک دوسرے کی طرف اچھال رہے تھے جیسے تحفے دے رہے ہوں۔ ہاں، وہ انجوائے کر رہے تھے۔ پھر ڈاکٹر سائکس نے ان کی اس خفیہ محفل میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا اور ایک کتاب میں سے دیکھ کر 8 ہندسوں کا ایک پرائم نمبر بولا۔ پھر ان کا کیا رد عمل تھا؟ وہ پہلے تو سخت حیران ہوئے اور پھر ان کے چہروں پر ایک زبردست خوشی چھا گئی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ کوئی اور انسان بھی ان کی اس خفیہ دنیا کے لینڈسکیپ کو دیکھ سکتا ہے۔ مطلب ان کو ایک ساتھی مل گیا تھا۔ ہاں، اس کے بعد وہ 9 ہندسوں، پھر 10 اور آخر کار 20 ہندسوں کے پرائم نمبرز ایک دوسرے کو سنانے لگے۔ 20 ہندسوں کا پرائم نمبر، یہ تو زبانی نکالنا کمپیوٹرز کے لیے بھی ایک پیچیدہ الگوریدم کا متقاضی ہوتا ہے۔ بالکل، وہ یہ سب حساب نہیں لگا رہے تھے۔ وہ دراصل اس وسیع خیالی منظر میں جہاں یہ نمبرز ابھرتی ہوئی چٹانوں یا شکلوں کی طرح موجود تھے، انہیں براہ راست دیکھ رہے تھے۔ وہ ان نمبرز کے ساتھ ایسے وقت گزارتے تھے جیسے کوئی اپنے گہرے دوستوں کے ساتھ محفل سجاتا ہو۔ لیکن پھر جو ہوا وہ ایک ایسا عالمیہ ہے جو ہمیں اپنے سماجی اور طبی رویوں پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ بدقسمتی سے۔ ہاں، ان دونوں بھائیوں کو معاشرے کا ایک نارمل اور کارآمد حصہ بنانے کی دھن میں ایک دوسرے سے الگ کر دیا گیا۔ ان پر نمبرز کی بات کرنے پر پابندی لگا دی گئی۔ یہ ایک بہت ہی ظالمانہ فیصلہ تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ظاہری طور پر وہ کچھ معمولی کام سیکھ گئے، بسوں میں اکیلے سفر کرنا سیکھ گئے، لیکن انہوں نے اپنی وہ حیرت انگیز صلاحیت، اپنا وہ لینڈسکیپ اور اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہمیشہ کے لیے کھو دی۔ بالکل۔ میں یہ سوچ رہی تھی، کیا کسی کو محض عام لوگوں جیسا دکھانے کے لیے اس کے وجود کی سب سے خوبصورت چیز کو چھین لینا کسی فنکار کے ہاتھ کاٹنے کے برابر نہیں ہے؟ 100%۔ یہ واقعہ اس بات کی تکلیف دہ یاد دہانی ہے کہ جب ہم انوکھے اور منفرد ذہنوں کو زبردستی اپنے نارمل سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم دراصل ان کی روح کو مار دیتے ہیں۔ ہاں، تبھی ماہرین نے ان کی اس صلاحیت کو ایک غیر صحت مندانہ مشغلہ سمجھا، حالانکہ وہی ان کی زندگی کا اصل مقصد تھا۔ بالکل صحیح۔ جڑواں بھائیوں نے تو نمبرز کو ایک زندہ شکل کی طرح دیکھا، لیکن اب ہم بات کریں گے ایک ایسے شخص کی جس کا ذہن اس دنیا کی ظاہری حقیقتوں کو بالکل خالص، بغیر کسی سماجی ملاوٹ کے دیکھتا تھا۔ آپ حوزے کی بات کر رہی ہیں؟ ہاں، 21 سالہ حوزے، جسے بچپن کے شدید بخار نے دوروں کا مریض بنا دیا تھا۔ اس کے دماغ کے ٹیمپورل لوب میں شدید خرابی پیدا ہو چکی تھی۔ ٹیمپورل لوب انسانی دماغ کا وہ اہم حصہ ہے جو بصری یادداشت، زبان کو سمجھنے اور جذبات کو پروسیس کرنے کا کام کرتا ہے۔ اور اس خرابی کی وجہ سے حوزے کے بات چیت کی صلاحیت تقریباً ختم ہو چکی تھی نا؟ جی، اسے آٹسٹک اور لا علاج ذہنی پسماندہ قرار دے کر ایک طرف کر دیا گیا تھا۔ وہ بیرونی دنیا اور انسانوں سے بالکل کٹا ہوا تھا۔ لیکن ایک دن ڈاکٹر سیکس نے اسے اپنی جیبی گھڑی دی، اور پھر کیا ہوا؟ حوزے نے اسے غور سے دیکھا اور پھر کاغذ پر اسے ڈرا کیا۔ وہ ڈرائنگ صرف چند لکیریں نہیں تھیں،
اس میں ایک ناقابل یقین زندگی اور تفصیل تھی۔ اوہ واو! اس کے بعد جب اسے ایک مچھلی ٹراؤٹ کی تصویر دی گئی تو اس نے جو مچھلی بنائی اس میں ایک عجیب سا جادو اور شخصیت تھی۔ میں سوچ رہی تھی، ماخوذ میں ایک بہت دلچسپ بات کہی گئی ہے کہ مشہور مقولہ ہے کوئی انسان جزیرہ نہیں ہوتا۔ ہاں، نو مین از این آئیلینڈ۔ بالکل، لیکن آٹزم کے شکار افراد واقعی ایک جزیرے کی طرح ہوتے ہیں۔ ان کا معاشرے کے ساتھ افقی یا ہاریزونٹل تعلق ٹوٹ جاتا ہے، لیکن فطرت کے ساتھ ان کا عمودی یا ورٹیکل تعلق بہت گہرا ہو جاتا ہے۔ اس کا دراصل کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، افقی تعلق کا مطلب ہے دوسرے انسانوں سے جڑنا، سماجی اصولوں کو سمجھنا، یہ جاننا کہ کس موقع پر کیا بات کرنی ہے یا لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ ایک عام انسان کا دماغ ان سماجی سگنلز میں اتنا الجھا ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو ان کی اصل حالت میں نہیں دیکھ پاتا۔ اچھا۔ آٹسٹک افراد کا دماغ ان سماجی فلٹرز کو پروسیس نہیں کرتا، اس لیے وہ معاشرے سے کٹ جاتے ہیں، جزیرے کی طرح۔ لیکن ورٹیکل تعلق کا مطلب ہے سیدھا قدرت، اشیاء اور حقیقت کے ساتھ ایک براہ راست رشتہ۔ یعنی جب ہم کسی درخت یا پھول کو دیکھتے ہیں تو ہم دراصل ایک تجریدی تصور کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا ذہن فوراً اسے لیبل کرتا ہے کہ یہ گلاب ہے یا سوچتا ہے کہ یہ کس کام آئے گا۔ بالکل۔ لیکن خوزے کا دماغ ان لیبلز اور فلٹرز سے بالکل آزاد تھا، ہے نا؟ بالکل یہی بات ہے۔ جب ہوزے اسپتال کے وارڈ کے باغ میں گیا، جہاں وہ 8 سال کی عمر کے بعد پہلی بار گیا تھا، تو وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ اور اس نے کیا کیا؟ اور اس نے ایک ڈینڈیلین یعنی گلے کاسدی کے پھول کو انتہائی چاہت اور سچائی کے ساتھ ڈرا کیا۔ واہ! وہ اس پھول کی ساخت، اس کی ہر ایک پتی کو اس کی خالص ترین اور ٹھوس حقیقت میں دیکھ رہا تھا۔ وہ کوئی لیبل نہیں لگا رہا تھا، بس اسے ویسا ہی دیکھ رہا تھا جیسا وہ تھا۔ یہ بات تو مجھے مشہور مصنف ہورے لوئس بورخیس کی ایک کہانی کے کردار فیونس کی یاد دلاتی ہے۔ او فیونس دی میموریس۔ ہاں، فیونس کا ذہن اتنا تیز تھا کہ اسے دنیا کی ہر ایک تفصیل یاد رہتی تھی۔ وہ تجریدی تصورات کو نہیں سمجھ سکتا تھا کیونکہ اس کے لیے کوئی بھی دو کتے ایک جیسے نہیں تھے، بالکل۔ حتیٰ کہ ایک ہی کتا صبح اور شام کو مختلف لگتا تھا۔ ہوزے کی دنیا بھی کچھ ایسی ہی مطلق اور ٹھوس تھی۔ ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ آٹسٹک لوگ بس مشینیں ہیں، ان میں تخلیقی صلاحیت نہیں ہوتی۔ یہ ایک اور بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ لیکن ہوزے نے ثابت کیا کہ وہ ایک زبردست فنکار تھا۔ کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ اسے باٹنی یا نباتات کی کتابوں میں پودوں کی تصویر کشی کے لیے استعمال کیا جاتا؟ 100% ممکن تھا۔ وہ چیزوں کو اتنی خالص نظر سے دیکھتا تھا جتنا کوئی ماہر مصور بھی نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن بدقسمتی سے ایسے ہیروں کو ہم اسپتالوں کے پچھلے وارڈز میں ضائع ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ہمارے موجودہ تعلیمی اور طبی نظام کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ ہم انسانوں کو ان کی انوکھی صلاحیتوں کے بجائے ان کی خامیوں کے پیمانے سے ناپتے ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر ایک ذہن عام ڈگر پہ نہیں چل رہا تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ بیکار ہے۔ وہ یقیناً کوئی دوسرا اور شاید کہیں زیادہ گہرا راستہ تلاش کر چکا ہوتا ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ ان تمام ماخذات اور چاروں زندگیوں کا اگر ہم ایک گہرا نچوڑ نکالیں تو ایک بات نہایت واضح ہو کر سامنے آتی ہے۔ وہ کیا؟ ریبیکا کی شاعری اور تھیٹر سے محبت، مارٹن کا موسیقی کی گہرائیوں میں خدا کو پانا، جڑوا بھائیوں کا پرائم نمبرز کے ساتھ ایک دوست جیسا رشتہ بنانا، اور ہوزے کا فطرت کو اپنے فن کے ذریعے بالکل خالص انداز میں زندہ کرنا۔ ان میں سے کسی کا ذہن بھی ہماری نام نہاد لاجک، حساب کتاب یا پروسیسنگ سپیڈ کے معیار پر پورا نہیں اترتا تھا، لیکن جب انہیں ان کی اپنی اس ٹھوس اور عملی دنیا میں دیکھا گیا تو ان کی خوبصورتی اور کمال کتنا واضح ہو گیا۔ بالکل۔ ان تمام واقعات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسانی دماغ اور اس کا دنیا کو محسوس کرنے کا طریقہ لامحدود ہے۔ لامحدود ہے۔ ہاں، ہر انسان کے اندر وجود کا اظہار کرنے کا اپنا ایک منفرد میکانزم ہوتا ہے۔ ہمیں صرف اس میکانزم کو سمجھنے اور اسے پھلنے پھولنے کا موقع دینے کی ضرورت ہے۔ اور یہ پوری بحث ایک ایسا سوال چھوڑ جاتی ہے جو ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے پر مجبور کر دے گا۔ کیسا سوال؟ ہم اکثر ان لوگوں کو ذہنی طور پر نابینا
یا پسماندہ سمجھ کر انہیں زبردستی اپنے جیسا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی کوشش میں ہم ان کی اصلیت کو تباہ کر دیتے ہیں۔ جیسا ہم نے جڑواں بھائیوں کے کیس میں دیکھا۔ بالکل، ذرا سوچئے، اگر ہمارا معاشرہ ان کی اس منفرد اور ٹھوس دنیا کو مٹانے کے بجائے اسے پوری طرح قبول کر لے، ایک مثالی دنیا۔ اگر ہم انہیں ایسا ماحول فراہم کریں جہاں وہ بغیر کسی دباؤ کے اپنے ذہن کے مطابق جی سکیں، تو کیا ہم انسانی ذہن اور کائنات کے ایسے راز نہیں پالیں گے جن سے ہم اب تک بالکل ناواقف ہیں؟ یہ واقعی ایک بہت گہری سوچ ہے۔ شاید حقیقت یہ ہے کہ جب ہم ان کی خوبیوں اور ان کے منفرد جہانوں کو دیکھنے کے بجائے صرف ان کی خامیوں پر نظر جمائے رکھتے ہیں، تو اصل نابینا وہ نہیں، نابینا دراصل ہم خود ہیں۔ آج کی اس ڈیپ ڈائیو کو ہم یہیں مکمل کرتے ہیں۔ دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ مائنڈ ورڈز کے اس سفر اور انسانی دماغ کے ایسے ہی حیرت انگیز رازوں کو آگے جاننے کے لیے اس سیریز کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔